نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وما توفيقي الا بالله۔ الحمدللہ، اللہ کی رحمت اور اس کی توفیق سے آج ہم 28واں پارہ پڑھیں گے۔ پارے پر جانے سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لیجئے۔ آپ فرماتے ہیں جب کچھ لوگ اللہ کے گھر میں جمع ہو کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے پڑھتے پڑھاتے ہیں تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں گھیرے میں لے لیتے ہیں اور اللہ ان کا ذکر ان سے کرتے ہیں جو اس کے پاس ہیں، یعنی فرشتے۔ اور یاد رکھو جس شخص کو اس کے عمل نے پیچھے رکھا اس کا نسب اسے آگے نہ کر سکے گا۔ اللہ تعالی ہمارے بھی اس پڑھنے پڑھانے کو قبول کر لے اور اسے وہ درجہ عطا کرے کہ اللہ ہمارا تذکرہ اپنے مقرب فرشتوں میں کرے فخر کے ساتھ۔ اے اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے والا بھی بنا۔ یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصۂ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل اگر کوئی دفتر میں ہے۔ اخلاص اور قبولیت کی دعاؤں کے ساتھ ہم اپنے پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارا 28واں پارہ سورہ مجادلہ سے شروع ہوتا ہے، اور مجادلہ کہتے ہیں بحث و تکرار کرنا، اور یہ اچھے اور برے دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ برے معنوں میں جھگڑا کرنے، کٹ حجتی کرنے، اور اچھے معنی میں اس کا کسی سے اپنی بات محبت سے، اعتماد سے، اصرار کے ساتھ منوانا، جیسے کوئی چھوٹا اپنے بڑے سے بات منواتا ہے۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کون کس سے کیا بات منوا رہا ہے اور معاملہ کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے معاملے میں تم سے تکرار کر رہی ہے اور اللہ سے فریاد کیے جاتی ہے۔ اللہ یسمع تحاورکما، اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ اس آیت کے پس منظر میں ایک واقعہ ہے۔ ایک صحابیہ ہیں حضرت خولہ، اور ان کے شوہر ہیں اوس بن صامت انصاری۔ انہوں نے ایک مرتبہ غصے میں آ کر بیوی سے زہار کر لیا، اور زہار کا مطلب کیا ہوتا تھا؟ عرب میں شوہر اور بیوی میں لڑائی ہوتی تو شوہر غصے میں آ کر یہ کہہ دیتا کہ تو میرے لیے ایسی ہے جیسی میری ماں کی پشت، یعنی اگر اب میں نے تجھے ہاتھ لگایا تو گویا میں نے اپنی ماں کو ہاتھ لگایا۔ تو اس سے ہوتا کیا کہ اب عورت ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی، اور یہ معاملہ طلاق سے بھی شدید ہوتا، کیونکہ اہل عرب کے نزدیک طلاق کے بعد رجوع کی گنجائش تو ہو سکتی تھی، مگر زہار کے بعد رجوع کا کوئی امکان نہ ہوتا۔ زہار کے بعد بیوی کو اپنے پاس رکھنے کا مطلب یہ ہوتا گویا کسی نے اپنی ماں کو نکاح کر کے اپنے پاس رکھ لیا ہے۔ تو اس پر ان کی اہلیہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور آپ کو قصہ سنا کر بار بار عرض کرتی ہیں کہ اگر ہم دونوں میں جدائی ہو گئی تو میں مصیبت میں پڑ جاؤں گی، میرے بچے تباہ ہو جائیں گے۔ اور اس میں وہ اپنے شوہر کی مدافعت بھی کر رہی تھیں کہ ان کے مزاج میں ذرا سختی ہے، غصہ انہیں آ گیا تھا، طلاق نہیں دینا چاہ رہے تھے، یہ فکرہ ان کے منہ سے نکل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر خاموش رہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ حالت طاری ہوئی جو نزول وحی سے ہوا کرتی تھی، اور یہ آیات نازل ہو گئیں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کی ذات حمد و ثنا کے لائق ہے جس کے سننے نے تمام آوازوں کو گھیر رکھا ہے۔ یہ شکایت کرنے والی خاتون آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح چپکے باتیں کر رہی تھی کہ باوجود اسی گھر میں موجود ہونے کے میں سن نہ سکی کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں، اور اللہ نے ان کی پوشیدہ آواز کو بھی سن لیا اور یہ آیت اتر آئی۔ اور اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں پر اس خاتون کی پکار کو سنا، صحابہ ان کا بہت احترام کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہیں جا رہے تھے، راستے میں ایک عورت ملی اور انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو روکا۔ آپ فوراً رک گئے، سر جھکا کر دیر تک ان کی بات سنتے رہے، اور جب تک انہوں نے بات ختم نہ کر لی آپ کھڑے رہے۔ ساتھیوں میں سے ایک صاحب نے عرض کیا، اے امیر المومنین، آپ نے قریش کے سرداروں کو اس بڑھیا کے لیے اتنی دیر روکے رکھا؟ آپ نے فرمایا، جانتے بھی ہو یہ کون ہے؟ یہ خولہ بنت ثعلبہ ہے، یہ وہ عورت ہے جس کی شکایت 7 آسمانوں پر سنی گئی۔ اللہ کی قسم اگر یہ رات تک مجھے کھڑا رکھتی تو میں کھڑا رہتا، بس نمازوں کے اوقات پر ان سے معذرت کر لیتا۔
اس واقعے میں نا میرے اور آپ کے لیے بہت ساری باتیں ہیں سیکھنے کی۔ ایک تو یہ کہ کسی کو منہ بولا بیٹا کہنے سے وہ حقیقی بیٹا نہیں بن جاتا، کسی کو بھائی بنانے سے وہ بھائی نہیں بن جاتا، اسی طرح بیوی کو ماں کہہ دینے سے وہ ماں نہیں بن جاتی۔ اور اسلام نے اسی طرح معاشرے کے اندر جو بگاڑ آئے ان کی اصلاح کی، اور اسلام چاہتا ہے کہ فطرت کے قانون میں جس کی جو جگہ ہے اس کو اسی جگہ رکھا جائے۔ پھر دوسری بات آپ یہ دیکھیں کہ اسلام عورت کی پکار پر، اس کی فریاد پر قانون سازی کر رہا ہے، اور یہ بھی دیکھیے کہ عورت کو اپنا گھر بچانے کی کتنی فکر ہے، اپنی اولاد کی فکر ہے۔ ہر گھر میں مسائل ہوتے ہیں، اگر عورت سمجھدار ہو، صبر سے کام لے، برداشت اور نرمی سے کام لے تو بہت سے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ اور میں اور آپ تو قرآن کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، تو جس کے دل میں قرآن کی بارش پڑ رہی ہو اس میں نرمی آنی چاہیے، اس میں جھکاؤ آ جانا چاہیے، اور جو جھکتا ہے وہ اعلیٰ ظرف ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ پہلوان وہ نہیں جو کشتی میں پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو پا لے۔ تو مردوں کے ساتھ ساتھ یہ عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھروں کو جوڑ کر رکھیں، آباد رکھیں، مضبوط رکھیں۔ پھر آپ یہ بھی دیکھیے کہ شوہر بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، چڑچڑے ہیں، کوئی اور خاتون ہوتی تو کہتی ہے شکر ہے جان چھٹی، لیکن نہیں، کیا چاہتی ہے؟ رفاقت نبھانی ہے، اولاد ہے، اس عمر میں چھوڑ کر کہاں جائیں گے؟ وہ اپنی ضروریات کیسے پوری کریں گے، اور یہ اپنی ضروریات کیسے پوری کریں گی؟ اور یہاں یہ بھی غور کیجئے کہ اللہ سے شکایت کر رہی ہیں۔ گھروں میں مسائل ہوتے ہیں مگر سب سے پہلے شکوہ کس سے کرنا ہے؟ جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں نا، انما اشکو بسی وحزنی اللہ، کہ میں اپنے غم اور الم کی فریاد صرف اور صرف اللہ ہی سے کرتا ہوں۔ تو پہلے سمجھداری سے کام لیجئے، نرمی سے کام لیجئے، برداشت کیجئے، اللہ سے بات کیجئے، اللہ سے دکھ سکھ کیجئے، اللہ سے دعا کریں، وہ دلوں میں محبت ڈالتا ہے، وہ دلوں کو جوڑتا بھی ہے، وہ غم اور پریشانیوں کو دور کر سکتا ہے، مسئلے حل کر سکتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ بھی دیکھیے کہ حضرت خولہ رضی اللہ عنہا کو گھر میں مسئلہ پیش آیا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گئیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر کوئی مسئلہ درپیش ہو تو وہیں بیٹھے بیٹھے فیصلہ نہ کر لیا جائے، بلکہ اہل علم کے پاس جایا جائے۔ اور اس چیز کا بھی خیال بہرحال ذہن میں رہے کہ مرد قوام ہے، لیکن ان کے قوام ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ عورت کو کھلونا سمجھ لیں، جو چاہیں بولیں، جیسا چاہیں سلوک کریں۔ اللہ تعالیٰ 7 آسمانوں سے عورت کی پکار سن رہے ہیں، تو ایسا ظلم نہ ڈھائیں کہ رب اس کی پکار سنے اور پھر اس پر کچھ عمل درآمد کر لے۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں ان کی بیویاں ان کی مائیں نہیں ہیں۔ ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے۔ وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا، یہ لوگ ایک سخت ناپسندیدہ اور جھوٹی بات کہتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے۔ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ، جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں، ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا، پھر اپنی اس بات سے رجوع کریں جو انہوں نے کہی تھی، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا، تو قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں ایک غلام آزاد کرنا ہوگا۔ ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ، اس سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے۔ اللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا، اور جو شخص غلام نہ پائے وہ 2 مہینے کے پے در پہ روزے رکھے قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں۔ فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکینا، اور جو اس پر بھی قادر نہ ہو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کے مقرر کی ہوئی حدیں ہیں۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک سزا ہے۔ اندازہ لگائیے، ایک منہ کا بول اور اتنی سزا، 2 مہینے کے لگاتار روزے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، مذاق نہیں ہے کہ منہ سے جو چاہا نکال دیا۔ اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں، فرشتے نوٹ کر رہے ہیں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم کہ آدمی اپنے منہ سے ایک ایسی بات نکالتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کی ہوتی ہے اور وہ بات اسے جہنم کا مستحق بنا دیتی ہے، تو کیا کریں؟ منہ سے جو بات نکالیں سوچ سمجھ کر نکالیں، احتیاط سے نکالیں۔ اگر قیامت کے دن ہم اپنے منہ کے بول پر پکڑے گئے تو کیا بنے گا؟ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔
اور یہاں یہ بھی دیکھ لیجئے، غلط بات مذاق کی صورت میں کی ہو یا غصے کی صورت میں، بھگتنی پڑے گی۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے خطا کی سزا کوڑے کی صورت میں نہیں رکھی، عبادت، صدقہ، نیکی کی صورت میں رکھی، تاکہ نفس کی اصلاح ہو۔ اور گویا مجرم کو سزا دینا صرف مقصود نہیں، مجرم کی بھی تربیت اور اس کے ذریعے سے معاشرے کی بھی تربیت مقصود ہے۔ اور یہاں آپ یہ بھی دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے غلاموں کی آزادی کی راہیں کھولی ہیں، بہت سے چھوٹے بڑے گناہوں کے کفارے میں غلام کو آزاد کرو، غلام کو آزاد کرو۔ اور یہی وجہ ہے کہ پھر معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز ختم ہو کر رہ گئی، یہ اسلام کی برکت ہے۔ اور یہ بھی نوٹ کرنے کی بات ہے کہ ماں کے رشتے کا احترام اس قدر ہے کہ اگر اس کے حوالے سے غلط بات کہہ دی تو 60 روزے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کے ذریعے سے تلافی کرنا پڑے گی۔ اور اسلام دیکھیے کفارہ دینے والے کے حالات کا بھی کس قدر لحاظ رکھتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب یہ آیات نازل ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پڑھ کر سنائی اور فرمایا کہ اپنے خاوند سے کہو کہ غلام آزاد کرے، تو انہوں نے جواب دیا یا رسول اللہ وہ تو غریب ہیں، نادار ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا ان سے کہو 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے۔ انہوں نے فرمایا وہ تو بوڑھے ہیں، ان میں اس کی طاقت بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ حضرت خولہ رضی اللہ عنہا فرمانے لگی کہ انہیں تو اس کی بھی مقدرت نہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا میں ایک وس کھجوریں دے کر اس کی مدد کروں گا۔ اس پر خولہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں بھی ایک وس کھجور دے کر ان کی مدد کروں گی۔ آپ نے فرمایا یہ بہت بہتر ہے، جا اپنے چچا کے بیٹے کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ چنانچہ حضرت خولہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایسا ہی کیا۔ اور اسی سے ملتا جلتا ایک اور واقعہ آتا ہے اس شخص کے بارے میں جس نے رمضان میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے صحبت کر لی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے کہ ایک شخص نے حاضر ہو کر کہا یا رسول اللہ میں تو تباہ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہوئی؟ اس نے کہا میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جمع کر لیا ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا تمہارے پاس کوئی غلام ہے جسے تم آزاد کر سکو؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کیا پے در پے 2 مہینے کے روزے رکھ سکتے ہو؟ اس نے عرض کی کہ نہیں۔ پھر آپ نے پوچھا کیا تم میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی طاقت ہے؟ اس نے اس کا جواب بھی انکار میں دیا۔ اور راوی بتاتے ہیں کہ پھر وہ کچھ دیر وہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا رہا اور ہم بھی اسی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کی خدمت میں ایک بڑا ٹوکرا پیش کیا گیا جس میں کھجوریں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا سائل کہاں ہے؟ اس نے کہا میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا اسے لے لو اور صدقہ کر دو۔ اس شخص نے کہا یا رسول اللہ کیا میں اپنے سے زیادہ محتاج پر صدقہ کروں؟ اللہ کی قسم ان دونوں پتھریلے میدانوں کے درمیان کوئی بھی گھر میرے گھر سے زیادہ محتاج نہیں۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہنس پڑے کہ آپ کی داڑھیں ظاہر ہو گئیں۔ پھر آپ نے فرمایا اچھا جا اپنے گھر والوں ہی کو کھلا دے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ دیکھیے ہمارا دین ہمیں گناہ کی حالت میں رہنے نہیں دیتا، اس سے نکالتا ہے اور اس کو نکلنے میں مدد بھی دیتا ہے، سہولتیں بھی دیتا ہے۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، کبتوا کما کبت الذین من قبلہم، وہ اسی طرح ذلیل و خوار کر دیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے کے لوگ ذلیل و خوار کیے جا چکے ہیں۔ وقد انزلنا آیات بینات، ہم نے صاف صاف آیات نازل کر دی ہیں۔ وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا، اس دن یہ ذلت کا عذاب ہونا ہے جب اللہ ان سب کو پھر سے زندہ کر کے اٹھائے گا اور انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں۔ احصاہ اللہ ونسوہ، وہ بھول گئے ہیں مگر اللہ نے ان کا سب کیا دھرا گن گن کر محفوظ کر رکھا ہے۔ اللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ایک ایک چیز پر شاہد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ کام صرف تلاوت کے لیے نہیں، مردوں کو بخشوانے کے لیے یا دنیا کی حاجتیں طلب کرنے کے لیے نہیں، عمل کے لیے اللہ نے یہ آیات اتاری ہیں۔ آج ہم تلاوت بھی کیے جا رہے ہیں اور منمانیاں بھی، تو اللہ نے بتا دیا کہ نام ماننے والوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا تمہیں خبر نہیں کہ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا اللہ کو علم ہے؟ ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما كانوا، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ 3 آدمیوں میں کوئی سرگوشی ہو اور ان کے درمیان چوتھا اللہ نہ ہو، یا 5 آدمیوں میں سرگوشی ہو اور ان کے اندر چھٹا اللہ نہ ہو۔
خفیہ بات کرنے والے خواہش سے کم ہو یا زیادہ، جہاں کہیں بھی وہ ہوں، اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ ثم ينبئهم بما عملوا یوم القیامہ، پھر قیامت کے روز وہ ان کو بتا دے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے منع کیا؟ سرگوشی سے۔ کون سی سرگوشی؟ جسے ہم کانا پھوسی کہتے ہیں۔ اس سے تیسرے بندے کے دل میں بال آ جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے شاید میرے ہی خلاف بات ہو رہی ہے، اس لیے اسے دکھ پہنچتا ہے۔ تو اسلام ہمیں تہذیب سکھاتا ہے، ایٹیکیٹ سکھاتا ہے، گفتگو کے آداب، مجلس کے آداب، ملاقات کے آداب سکھاتا ہے۔ کوئی گوشہ ہماری زندگی کا ایسا نہیں کہ جس میں اسلام ہماری رہنمائی نہ کرتا ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کہیں تم صرف 3 آدمی ہو تو 2 آدمی تیسرے کو چھوڑ کر کانا پھوسی نہ کریں، اس سے اس کو رنج ہوگا، البتہ اگر اور بھی آدمی موجود ہوں پھر کوئی مضائقہ نہیں۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اور ان آداب کا اصل مدعا کیا ہے؟ کہ کسی کو کوئی رنج نہ پہنچے، وہ کسی بدگمانی میں مبتلا نہ ہو جائے۔ ہاں، اگر تیسرے سے اجازت لے کر بات کرنی ہو تو کر سکتے ہیں، اس طرح سے بدزنی کا امکان ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہ نہ ہو کہ 4 لوگوں میں 3 آدمی ایک کو چھوڑ کر آپس میں کانا پھوسی میں مشغول ہو جائیں، اسلام اس سے منع کرتا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں سرگوشیاں کرنے سے منع کر دیا گیا، پھر بھی وہی حرکت کیے جاتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا؟ یہ لوگ چھپ چھپ کر آپس میں گناہ اور زیادتی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی باتیں کرتے ہیں۔ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، اور جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو اس طریقے سے سلام کرتے ہیں جس طرح اللہ نے آپ پر سلام نہیں کیا ہے۔ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ، اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ ہماری ان باتوں پر اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا۔ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ، ان کے لیے جہنم ہی کافی ہے، اسی کا وہ ایندھن بنیں گے، بڑا ہی برا انجام ہے ان کا۔ اور یہاں جو سرگوشیوں سے منع کیا گیا، اصل میں تو یہ منافقین پر گرفت ہے، جو چپ کے باہم سازشیں کرتے، خسر پسر کرتے، سرگوشیاں کرتے کہ کس طرح سے اہل ایمان کو نقصان پہنچایا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر تم 3 لوگ کہیں چھپ کر اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے پلاننگ کرو گے، وہاں چوتھا اللہ ہے، جہاں 4 بیٹھو گے وہاں 5واں اللہ ہے، یعنی جتنے لوگ بھی سر جوڑ کر جہاں کہیں جب کہیں بیٹھیں گے، اللہ وہاں موجود ہوگا، وہ محاسبہ بھی کرے گا، وہ سزا بھی دے گا، اور تم اللہ سے نہ چھپ سکتے ہو نہ بچ سکتے ہو، کیونکہ وہ علیم و خبیر ہے۔ اور یہاں منافقین کے اور یہودیوں کے سلام کا بھی تذکرہ آیا۔ روایات میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا، السلام علیکم یا ابا القاسم۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ معاذ اللہ، اے ابو القاسم تمہیں موت آئے۔ آپ نے جواب دیا، وعلیکم۔ کیا جواب دیا؟ بلکہ تمہیں ہی آئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے کہا بلکہ تمہیں ہی موت آئے اور ذلت تمہارا مقدر بنے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ تو اپنی زبان سے نازیبا الفاظ ادا نہ کر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، کیا آپ نے نہیں سنا جو انہوں نے کہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، کیا میں نے ان کی غلط بات کو انہی پر لوٹا نہیں دیا؟ میں نے انہیں جواب دیا تھا، وعلیکم، یعنی ذلت والی موت تمہارا ہی مقدر بنے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہود و نصارہ کے سلام کے جواب میں کس طرح سے جواب دینا ہے۔ ایک مرتبہ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا اور اس نے آپ کو یہی کہا، السلام علیکم، یعنی تمہیں موت آئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وعلیکم، اور تمہیں بھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، تم جانتے ہو کیا کہہ رہا تھا؟ اور جب آپ نے بتایا تو صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا ہم اسے قتل نہ کر دیں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، جب اہل کتاب تمہیں سلام کیا کریں تو تم انہیں صرف وعلیکم کہہ دیا کرو۔ اور ہم بھی سوچیں کہ السلام علیکم کہنا اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی بالکل اپوزٹ بات ہو گئی، ہم نے دعا کی بجائے بد دعا دے دی۔ سلام تو ہم کرتے ہیں، سلامتی کی دعا دیتے ہیں، درازی عمر کی دعا دیتے ہیں، ہر نقصان سے بچنے کی دعا دیتے ہیں، لیکن ایسا اوٹ پٹانگ بغیر سوچے سمجھے السلام علیکم کہہ دینا، یہ سلام نہیں ہے، یہ تو بد دعا ہے۔ تو واضح کلیئر ہو کر سلام کریں۔ اور بچوں سے بھی ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، بیٹا ذرا چھام کرو چھام، ایسے نہ کریں، سلام کرو بیٹا، اور سلام کریں تو بھی واضح کریں، جواب دیں تو بھی واضح جواب دیں۔
یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصیۃ الرسول وتناجوا بالبر والتقوی۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم آپس میں پوشیدہ بات کرو تو گناہ اور زیادتی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی باتیں نہیں، بلکہ نیکی اور تقوی کی باتیں کرو۔ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور اس خدا سے ڈرتے رہو جس کے حضور تمہیں حشر میں پیش ہونا ہے۔ انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا ولیس بضارهم شیئا الا باذن اللہ۔ کانا پھوسی تو ایک شیطانی کام ہے، اور وہ اس لیے کی جاتی ہے کہ ایمان لانے والے لوگ اس سے رنجیدہ ہوں، حالانکہ بے اذن خدا وہ انہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ کیسے بات کرنی ہے اور کون سی بات نہیں کرنی، اور بات کرنے کا کون سا طریقہ بہتر ہے اور کون سا نامناسب۔ عید کی دعوتوں میں رشتہ داروں سے ملیں گے، بہت سی باتیں ہوں گی، اللہ نے آداب بتا دیے۔ اللہ چاہتا ہے ایسا نہ ہو کہ ہم رمضان کی نیکیوں کو برباد کر لیں، اس عورت کی طرح جس نے آپ سوت کاٹا اور آپ ہی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ گھر کی صفائی میں بڑا وقت لگتا ہے لیکن گندگی مچتے دیر نہیں لگتی۔ اور سرگوشی کے حوالے سے یہ بات بھی اہم ہے کہ ہم کسی ایسی زبان میں آپس میں گفتگو نہ کرنے لگ جائیں جو محفل میں بیٹھے تیسرے شخص کو نہ آتی ہو، تو یہ بھی سرگوشی ہی بن جائے گی، خواہ وہ اونچی آواز ہی میں کیوں نہ ہو۔ پھر محفل میں کسی کی طرف آنکھ سے یا ہاتھ سے اشارہ بھی نہ کریں۔ ہاں، بھلائی کے کاموں کے لیے آپس میں سرگوشی کی جا سکتی ہے، صدقہ کرنے کے لیے، کسی میں صلح کرانے کے لیے، یا کسی بھی نیکی اور بھلائی کے کام کے لیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ بنیامین کو الگ لے گئے، ان سے سرگوشی کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی وفات سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے سرگوشی کی، جس میں وہ ایک بار رونے لگیں اور ایک بار ہنس دیں، اور اس وقت آپ کے پاس آپ کی ازواج بھی بیٹھی ہوئی تھیں۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے تسلی بھی دے دی اہل ایمان کو کہ منافقین کی سرگوشیاں تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، اللہ پر بھروسہ رکھو، گھبراؤ نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم سے کہا جائے کہ اپنی مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو جگہ کشادہ کر دیا کرو، اللہ تمہیں کشادگی بخشے گا۔ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، اور جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو۔ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، تم میں سے جو لوگ ایمان رکھنے والے ہیں اور جن کو علم بخشا گیا ہے، اللہ ان کو بلند درجے عطا فرمائے گا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے تفسحوا کا لفظ استعمال کیا کہ کوشش کر کے کشادگی پیدا کرو، اور دلوں میں وسعت ہوتی ہے تو تنگ گھر بھی وسیع ہو جاتے ہیں، اور دلوں میں تنگی ہو تو بڑے گھروں میں بھی گھٹن ہوتی ہے، اور دلوں کی تنگی دور ہوگی تو رب کی وسیع جنت میں جگہ پا سکیں گے۔ اور اسلام دینے کا مزاج بناتا ہے، آسانیاں بانٹنے کا مزاج بناتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو کسی سختی والے پر آسانی کرے، اللہ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی کرے گا۔ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہے، اللہ خود اپنے اس بندے کی مدد پر رہتا ہے۔ اور یہاں علم کی بات بھی آئی، جو انسان میں علم آتا جاتا ہے اس کے درجے بلند ہوتے ہیں، اس کے اندر ایٹیکیٹس آتے جاتے ہیں، اس میں بہتری آتی جاتی ہے، اور یہ کردار اور اخلاق کی بہتری اس کے لیے آخرت کی بہتریاں بھی لاتی ہے۔ مجلس کے آداب میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی شخص دوسرے کو اٹھا کر وہاں خود نہ بیٹھے، اور یہ بھی فرمایا کہ جگہ تنگ ہو تو کھل کر نہ بیٹھو، آنے والوں کو جگہ دو۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہاں اجر بھی بتا دیا کہ اللہ تمہیں کشادگی دے گا، یعنی تمہارے دل کی تنگیوں کو دور کرے گا، مالی تنگیوں کو دور کرے گا، اپنے رحمت کے دروازے تم پر کشادہ کر دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم رسول سے تخلیہ میں بات کرو تو بات کرنے سے پہلے کچھ صدقہ دے دو۔ ذالک خیر لکم واطہر، یہ تمہارے لیے بہتر اور پاکیزہ تر ہے۔ فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم، البتہ اگر تم صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ پاؤ تو اللہ غفور الرحیم ہے۔ ااشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، کیا تم ڈر گئے اس بات سے کہ تخلیہ میں گفتگو کرنے سے پہلے تمہیں صدقات دینے ہوں گے؟ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ اچھا اگر تم ایسا نہ کرو اور اللہ نے تم کو اس سے معاف کر دیا تو نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے رہو، واللہ خبیر بما تعملون،
تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اس آیت کا پس منظر یوں ہے کہ مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری باتیں تخلیے میں پوچھنے لگے، اور بہت سارے منافقین بھی ایسے تھے جو اپنی اہمیت جتانے کے لیے کہ ہمیں آپ سے ذرا کچھ اسپیشل بات کرنی ہے اور الگ سے ہو کر کرنی ہے، تو اس سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت ضائع ہوتا اور تکلیف بھی ہوتی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ظاہر ہے اگر کوئی ایسا استاد ہے جس کے بہت سارے اسٹوڈنٹس ہوں اور وہ پڑھاتا ہے اور ہر کوئی آ کر یہ کہے کہ مجھے بس آپ سے 5 منٹ چاہیے، تو آپ بتائیے کہ اس ٹیچر کے پاس پھر کون سا وقت بچے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع فرمایا ہے اور ان کی سعادت کو روکنے کے لیے کہا کہ تخلیے میں بات کرنے سے پہلے صدقہ دینا ہوگا۔ اور اس حکم سے منافقین تو مال کی محبت کی وجہ سے رک گئے، اور غریب مسلمانوں پر مشکل ہوئی کہ وہ کس طرح سے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات پوچھنا چاہیں تو کیا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس حکم کو منسوخ کر دیا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی یہ آیت ایسی ہے کہ اس پر میرے علاوہ کسی نے عمل نہیں کیا، اس کا حکم آتے ہی میں نے صدقہ پیش کیا اور آپ سے ایک مسئلہ پوچھ لیا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے دوست بنایا ہے ایک ایسے گروہ کو جو اللہ کا مغضوب ہے؟ مَا هُم مِّنكُمْ وَلَا مِنْهُمْ، وہ نہ تمہارے ہیں نہ ان کے، وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جان بوجھ کر جھوٹی بات پر قسمیں کھاتے ہیں۔ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بڑے ہی برے کرتوت ہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے جس کی آڑ میں وہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ فلہم عذاب مہین، اس پر ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، اللہ سے بچانے کے لیے نہ ان کے مال کچھ کام آئیں گے نہ ان کی اولاد۔ اولئک اصحاب النار، یہی لوگ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ منافقوں کی دوستیاں کن کے ساتھ ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ کا غضب ہے، یہودیوں کے ساتھ، اسلام دشمنوں کے ساتھ، اور مسلمانوں کے ساتھ بھی تعلقات کو ثابت کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، لیکن جب ان کی حرکتیں بتا دیتی ہیں کہ وہ مخلص نہیں ہیں تو مسلمان بھی ان پر اعتماد نہ کرتے، تو ان کا حال یہ ہو گیا جیسے دو کشتیوں کا سوار، یا جیسے دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ منافق کی مثال تو اس بھیڑ کی سی ہو گئی جو دو ریوڑوں میں سرگرداں پھر رہی ہو، اسے نہ معلوم ہو کہ اسے کس کے پیچھے جانا ہے، حالانکہ چاہتے یہ ہیں کہ دونوں گروہوں سے فائدہ اٹھا لیں، لیکن مقدر میں نقصان اور ذلت کا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جس مال کو بڑھاوے کی خاطر، جس اولاد کی خاطر انہوں نے اسلام سے دشمنی مول لی ہے، یہ دونوں چیزیں اللہ سے نہیں بچا پائیں گی۔ مال اور اولاد انسان کی دو بڑی کمزوریاں ہیں، یہی دو چیزیں اسلام کی راہ میں رکاوٹ بھی بن سکتی ہیں، اور انہی دو چیزوں کا درست استعمال اسلام کی ترویج اور اجر و ثواب میں اضافے کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ اور یہاں اللہ نے یہ بھی بتایا کہ وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، ضروری نہیں کوئی ہاتھ سے روکے، لوگ باتوں سے بھی روکتے ہیں، لوگ مذاق اڑا کر بھی روکتے ہیں، تو ہم روکنے والوں میں شامل نہ ہوں۔ یوم یبعثهم اللہ جميعا فیحلفون له كما یحلفون لکم ویحسبون انہم علی شیء، جس روز اللہ ان سب کو اٹھائے گا وہ اس کے سامنے بھی اسی طرح قسمیں کھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے کھاتے ہیں، اور اپنے نزدیک یہ سمجھیں گے کہ اس سے ان کا کچھ کام بن جائے گا۔ الا انہم هم الکاذبون، خوب جان لو وہ پرلے درجے کے جھوٹے ہیں۔ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، شیطان ان پر مسلط ہو چکا اور اس نے خدا کی یاد ان کے دل سے بھلا دی۔ اولئک حزب الشیطان، وہ شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں۔ الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، خبردار رہو شیطان کی پارٹی والے ہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، یقیناً ذلیل ترین مخلوقات میں سے ہیں وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرتے ہیں۔ قرآن ہمیں بار بار منافقین کی علامتیں بتاتا ہے، غور سے دیکھیں کیونکہ علامات سے ہی بیماری پہچانی جاتی ہے۔ کیا علامتیں اللہ تعالیٰ نے بتائیں ان آیات میں؟ وہ زیادہ قسمیں کھاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اسلام سے روکتے ہیں، اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور نفاق چھپتا نہیں ظاہر ہو کر رہتا ہے، اس لیے خیر اسی میں ہے کہ اس کی اصلاح کر لی جائے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا استحوذ علیہم الشیطان، شیطان ان پر مسلط ہو گیا۔ استحوذ کہتے ہیں کسی پر مسلط ہو کر اسے سختی سے ہانکنا،
یعنی شیطان نے ایسا جکڑ رکھا ہے کہ انہیں بھولے سے بھی اللہ یاد نہیں آتا، اور یہ اسی کے ایجنٹ بن کر رہ گئے، اعلی کار بن گئے۔ گویا شیطان نے انہیں اپنی سواری بنا لیا، جدھر چاہتا ہے لے جاتا ہے، جو کام کرانا چاہتا ہے کراتا ہے۔ اور اللہ نے یہ بھی بتایا کہ یہ جھوٹی قسمیں کھانے کی ان کی ایسی عادت ہے جو مر کر بھی نہیں چھوٹے گی، قیامت کے دن بھی اللہ کے سامنے جھوٹی قسمیں کھائیں گے۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ جتھے دو ہی ہیں، ایک حزب اللہ اور ایک حزب الشیطان۔ اسلام دشمن طاقتیں جتنی بھی ہوں سب ایک ہی پارٹی ہے۔ اسی طرح غلبہ اسلام کے لیے جتنے بھی گروہ کام کر رہے ہیں اخلاص کے ساتھ، وہ سب حزب اللہ ہیں۔ آئیے حزب اللہ میں شامل ہو جاتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں، پروردگار تو ہمیں اسلام کی خدمت کرنے والے گروہ میں شامل رکھ۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے طے کر دیا کہ میں اور میرے رسول غالب ہو کر رہیں گے۔ ان اللہ قوی عزیز، وہ بڑا زبردست اور زور آور ہے۔ بظاہر ایسا ہو سکتا ہے کہ غلبہ کبھی ہو اور کبھی نہ ہو، لیکن ایک یقینی غلبہ ہے۔ کردار کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے حزب اللہ ہمیشہ غالب رہے گی، کسی کو دھوکہ نہیں دے گی، جھوٹ نہیں بولے گی، زیادتی نہیں کرے گی۔ اور یہ کہ جن صالح اصولوں کو لے کر حزب اللہ چل رہی ہے، یہ تا قیامت باقی رہیں گے، باطل آتے اور جاتے رہیں گے۔ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم۔ تم کبھی یہ نہ پاؤ گے کہ جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے، خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے ہوں یا ان کے بھائی یا ان کے خاندان۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا۔ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے انہیں قوت بخشی۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، وہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اولئک حزب اللہ، وہ اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، خبردار رہو کہ اللہ کی پارٹی والے ہی فلاح پانے والے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دین حق پر ایمان اور دین کے دشمنوں کے ساتھ محبت، یہ دو بالکل اپوزٹ چیزیں ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایمان اور اللہ کے دشمنوں کی محبت ایک دل میں جمع ہو جائے، جس طرح دن اور رات ایک وقت میں جمع نہیں ہو سکتے، روشنی اور تاریکی اکٹھی نہیں ہو سکتی، اپنے دل کے اندر اپنی ذات سے محبت اور اپنے دشمن کی محبت جمع نہیں ہو سکتی، اسی طرح ایمان والوں کے دلوں میں کافروں کے لیے محبت نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ دین کی خاطر، اسلام کی خاطر اپنوں سے لڑ گئے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اپنے باپ عبداللہ بن جراح کو قتل کیا، حضرت مصعب بن عمیر نے اپنے بھائی عبید بن عمیر کو قتل کیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ماموں عاص بن ہشام کو قتل کیا، اور عبداللہ بن ابی کے بیٹے جو کہ خالص مومن تھے، انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ اجازت دیجیے کہ میں اپنے باپ کی گردن اڑا دوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور ایک دفعہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن رضی اللہ عنہ اپنے والد سے کہنے لگے، ابا جان، غزوہ بدر میں آپ جنگ میں عین میری تلوار کی زد میں تھے، مگر میں نے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، بیٹا اگر تم میری تلوار کی زد میں آ جاتے تو میں تمہیں کبھی نہ چھوڑتا۔ تو سچی بات تو یہی ہے کہ جن کے دلوں میں سچا ایمان ہوتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں، اسلام کے مقابلے میں کسی قریبی سے قریبی عزیز کی، حتیٰ کہ اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کرتے۔ اور کیسا پیارا ٹائٹل اللہ نے دے دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اپنے انجام سے خوش ہو گئے۔ صحابہ 24/7 کے مسلم تھے، اور ہم موسمی مسلمان رمضان میں خوب اچھے مسلمان بن جاتے ہیں، رمضان ختم ہوتا ہے تو اسلام بھی ختم، قرآن بھی ختم۔ اللہ نہ کرے کہ ہم ایسا کریں، اور اللہ ہم سے بھی ایسی نیکیاں کرا لے کہ وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ سورہ حشر مدنی دور کی صورت ہے، اور جس طرح سورہ انفال غزوہ بدر کے بارے میں نازل ہوئی، اسی طرح یہ صورت غزوہ بنی نذیر کے بارے میں اتری، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس صورت کو سورہ نذیر بھی کہا کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمان اور زمین میں ہے، وہو العزیز الحکیم، اور وہی غالب اور حکیم ہے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ ہم اگر تسبیح نہ کریں تو اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، مگر ہمیں فرق پڑے گا۔ یہ میری اور آپ کی ضرورت ہے۔ هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر، وہی ہے جس نے اہل کتاب کافروں کو پہلے ہی حملے میں ان کے گھروں سے نکال باہر کیا۔ ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا انہم مانعتهم حصونہم من اللہ فاتاہم اللہ من حیث لم یحتسبوا، تمہیں ہرگز یہ گمان نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور وہ بھی یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ ان کی گھڑیاں انہیں اللہ سے بچا لیں گی، مگر اللہ ایسے رخ سے ان پر آیا جدھر ان کا خیال بھی نہ گیا تھا۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بِيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ، اس نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے بھی اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے اور مومنوں کے ہاتھوں بھی برباد کروا رہے تھے۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، بس عبرت حاصل کرو اے دیدہ بینا رکھنے والوں۔ بنو نذیر ایک یہودی قبیلہ تھا جو مدینہ میں مدتوں سے آباد تھا، اور مسلمانوں کے ساتھ اس قبیلے کا معاہدہ تھا، لیکن چھوٹی بڑی کئی خلاف ورزیوں کے بعد جو ایک بڑی سازش انہوں نے کی وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بروقت معلوم ہو گئی، اور جب انہیں الزام دیا گیا تو وہ اس کا انکار بھی نہ کر سکے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 10 دن کا نوٹس دے کر کہا کہ مدینہ چھوڑ کر نکل جائیں ورنہ جنگ ہوگی، اور انہوں نے بڑے دھڑلے سے جواب دیا کہ ہم نہیں نکلیں گے، جو ہو سکتا ہے کر لو۔ لیکن جب مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کیا تو انہیں جنگ کی ہمت ہی نہ ہوئی۔ یہاں جو اللہ نے یہ فرمایا نا، اللہ ایسے رخ سے آیا کہ ان کا گمان بھی نہیں تھا، یعنی ان کا خیال تھا کہ لشکر سامنے سے آئے گا اور ہمارا اسلحہ ہمیں بچا لے گا، مگر اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شرط پر صلح کر لی کہ ہمیں اجازت دی جائے ہم اپنا سامان اٹھا کر لے جائیں۔ آپ نے اجازت دے دی تو انہوں نے اپنے محبت سے بنائے ہوئے گھروں کے دروازے کھڑکیاں تک توڑ کر لے گئے۔ سوچیے، اپنے ہاتھوں اپنے گھروں کو جن کو کبھی شوق سے بنایا تھا توڑنے لگے تاکہ مسلمانوں کے کام نہ آ سکے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے عبرت حاصل کرو، ہم حال کے مسلمان ہیں، یہ یہودی ماضی کے مسلمان تھے، مگر جو لوگ دین کو پیچھے ڈال کر اپنی دنیا بنانے کی فکر کرتے ہیں اور دین والوں کی مخالفت مول لیتے ہیں، نہ انہیں دنیا ملتی ہے نہ آخرت اور نہ دین۔ نعمتیں اور راحتیں اور سکون تو دین کے ساتھ ہے۔ وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا، اگر اللہ نے ان کے حق میں جلا وطنی نہ لکھ دی ہوتی تو دنیا ہی میں وہ انہیں عذاب دے ڈالتا۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، اور آخرت میں تو ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے ہی۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا۔ وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جو بھی اللہ کا مقابلہ کرے اللہ اس کو سزا دینے میں بڑا سخت ہے۔ حیرت ہوتی ہے نا کہ یہودی اللہ پر ایمان رکھنے والے لوگ تھے، اللہ کی قدرت سے طاقت سے واقف تھے، پھر بھی اللہ کے ساتھ مقابلہ۔ تو کیا آج کے مسلمان اللہ سے مقابلہ نہیں کر رہے؟ کیا ہم نے سورہ بقرہ میں وہ آیت پڑھی نہیں کہ جس میں اللہ نے بتایا تھا کہ اگر تم سود نہ چھوڑو تو اللہ اور اس کے رسول کا تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے؟ تو کیا آج ہمارے معاشرے میں سود دیا اور لیا نہیں جا رہا؟ کیا ہم جا جا کر بینکوں میں یہ نہیں پوچھتے کہ کہاں انویسٹ کریں جہاں زیادہ سود ملے؟ ہمیں انفرادی طور پر بھی اپنی زندگیوں کو سود سے پاک کرنا ہے، اور اجتماعی طور پر بھی اسلامی نظام کے لیے کوشش کرنی ہے۔ اسلامی ریاست کے اندر سود کا نظام ہو اور ہم مسلمان ہوتے ہوئے ایمان رکھتے ہوئے ٹھنڈے پیٹوں برداشت کریں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ملک تو اسلام کے نام پر بنایا گیا، یہاں سود کا نظام چلے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مقابلہ نہیں تو اور کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو بھی مقابلہ کرے گا اللہ اس کو سزا دینے میں بڑا سخت ہے۔ ما قطعتم من لینة او ترکتموها قائمة على اصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقین، تم لوگوں نے کھجوروں کے جو درخت کاٹے یا جن کو اپنی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا، یہ سب اللہ ہی کے اذن سے تھا، اور اللہ نے یہ اذن اس لیے دیا تاکہ فاسقوں کو ذلیل و خوار کرے۔ بنو نذیر کے محاصرے کے لیے جب ضرورت پڑی تو مسلمانوں نے درخت کاٹے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہرے بھرے پھلدار درخت ہیں جنہیں کاٹا جا رہا ہے، اور تم تو زمین میں فساد پھیلانے سے روکتے ہو، تو یہ کیوں فساد مچا رہے ہو؟ تو اللہ نے بتایا کہ یہ اللہ کے حکم سے تھا۔ آپ بتائیے قرآن میں کہاں یہ حکم آیا ہے کہ ان درختوں کو کاٹ دیا جائے؟ قرآن میں ہم نے نہیں پڑھا۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف وہی نہیں اترتی تھی جو قرآن کی صورت میں ہمارے سامنے ہے، اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل فرمایا کرتے تھے۔
جسے وحی غیر مطلوع کہتے ہیں، جنہیں ہم احادیث کہتے ہیں، جنہیں ہم سنت کہتے ہیں۔ اور یہاں سے پتہ چلا کہ جنگی ضروریات کے لیے اس طرح کی کسی چیز کی ضرورت ہو تو اس کی اجازت اسلام دیتا ہے، لیکن عام حکم وہی ہے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ فوجوں کو شام کی طرف روانہ کرتے ہوئے کہا کہ پھلدار درختوں کو نہ کاٹنا، فصلوں کو تباہ نہ کرنا، بستیوں کو ویران نہ کرنا۔ وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء۔ جو مال اللہ نے ان کے قبضے سے نکال کر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹا دیے، وہ ایسے مال نہیں ہیں جن پر تم نے اپنے گھوڑے اور اونٹ دوڑائے ہوں، بلکہ اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے تسلط عطا فرما دیتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربى، جو کچھ بھی اللہ ان بستیوں کے لوگوں سے اپنے رسولوں کی طرف پلٹا دے وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور رشتہ داروں، والیتامی والمساکین وابن السبیل، اور یتیموں اور مسکین اور مسافروں کے لیے ہے، کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، تاکہ وہ تمہارے مالداروں ہی کے درمیان گردش نہ کرتا رہے۔ سورہ انفال میں ہم مال غنیمت کا قانون پڑھ چکے ہیں، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کا قانون بتایا کہ جس میں عملاً جنگ نہیں ہوئی لیکن فتح حاصل ہو گئی اور مال غنیمت ہاتھ آیا، تو چونکہ جنگ نہیں ہوئی اس لیے یہ مال مجاہدین میں تقسیم نہیں ہوگا، بلکہ یہ اللہ اور اس کے رسول اور ضرورت مندوں پر خرچ کیا جائے گا۔ اور یہ حکم کیوں دیا گیا؟ اس لیے تاکہ یہ مال و متاع جو مالدار ہیں انہی کے درمیان نہ گھومتا رہے، یعنی وہ مجاہدین جو ہر لڑائی میں شریک ہوتے ہیں، مال غنیمت حاصل کرتے ہیں، وہ مالدار ہوتے چلے جائیں، یا جو پہلے ہی مالدار ہیں اور اپنی دولت کی وجہ سے بآسانی جہاد میں شرکت کرتے ہیں اور مال غنیمت پاتے ہیں، تو انہی میں مال گردش نہ کرتا رہے، بلکہ غریبوں کو بھی ملتا رہے، ان کی بھی ضروریات پوری ہوں اور وہ محتاج نہ رہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مال مالداروں کے درمیان ہی گردش نہ کرتا رہے، اور یہ بات صرف اس دور کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے اسلام کی یہ پالیسی ہے۔ اسلام نہیں چاہتا کہ مال چند ایک ہاتھوں میں رہے اور باقی سارا معاشرہ خط غربت سے بھی نیچے زندگی گزارے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کیا، جو غریبوں سے امیروں کی طرف مال کے بہاؤ کا بڑا ذریعہ ہے، اور اللہ نے زکوٰۃ کو فرض کیا، صدقات کی ترغیب دلائی، تاکہ دولت کا بہاؤ امیر سے غریب کی طرف ہو۔ اور اگر ایسا نہ کیا جائے تو امیر امیر تر ہوتا چلا جائے اور غریب غریب تر ہوتا چلا جائے، تو معاشرے میں بدامنی، چوری، جرائم بڑھیں گے۔ اور یہ تو عام سی مثال ہے، پانی کھڑا رہے تو بو آ جاتی ہے، بہتا پانی پاک ہوتا ہے۔ اسی طرح جو مال گردش میں رہتا ہے وہی معاشرے کو بہتری کی طرف لے کر جاتا ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے وہ لے لو، اور جس چیز سے وہ تمہیں روک دے اس سے رک جاؤ۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ بہت اہم آیت ہے، اور یہ آیت بتاتی ہے کہ سنت اتھارٹی ہے۔ ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، مسند احمد اور مزید کتب احادیث میں یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب تم میں ایک پیٹ بھرا شخص اپنے پلنگ پر تکیہ لگائے میری حدیثیں سن کر یہ کہے گا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان قرآن کافی ہے، اس کے حلال کیے ہوئے کو حلال سمجھو اور اس کے حرام کیے ہوئے کو حرام جانو۔ یاد رکھو مجھے قرآن دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ اس کے مثل اور بھی۔ قرآن کے مثل اور کیا دیا گیا؟ حدیث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ تو جو حدیث کا قائل نہ ہو، سنت کا قائل نہ ہو، وہ دراصل قرآن کا بھی منکر ہے، یا اسے قرآن کا منکر بننا پڑتا ہے، کیونکہ قرآن کی وضاحت حدیث اور سنت ہی سے ہوتی ہے، اور حدیث اور سنت کو سمجھنے کے لیے قرآن کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو باتیں میں تمہیں بیان کرنے سے چھوڑ دوں تو مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، یعنی ان باتوں کی بابت کرید کرید کر مت پوچھو، اس لیے کہ تم سے پہلے لوگوں کو اسی چیز نے ہلاک کیا کہ وہ کثرت سے سوال کرتے اور اپنے پیغمبروں سے اختلاف کرتے تھے۔ اس لیے جب میں تمہیں کسی چیز سے روکوں تو تم اس سے اجتناب کرو، یعنی مکمل رک جاؤ، اور جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو اسے اپنی طاقت کے مطابق بجا لاؤ۔ اور ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے ہمارے لیے، اس میں بڑی رہنمائی بھی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گودنے والی، گدوانے والی، خوبصورتی کے لیے چہرے کے بال اکھاڑنے والی اور دانتوں کو جدا کرنے والی عورتوں پر لعنت کی ہے جو اللہ کی خلقت کو بدلتی ہیں۔
یہ حدیث جب بنی اسد کی ایک عورت کو پہنچی، اس کی کنیت یعقوب تھی، وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر کہنے لگی مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ آپ نے ایسی ایسی عورتوں پر لعنت کی ہے۔ انہوں نے فرمایا میں تو اس پر ضرور لعنت کروں گا جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے اور اللہ کی کتاب میں اس پر لعنت آئی ہے۔ اس عورت نے کہا میں نے تو سارا قرآن جو 2 تختیوں کے درمیان ہے پڑھ ڈالا ہے، اس میں تو کہیں ان عورتوں پر لعنت نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا اگر تو نے اچھی طرح قرآن پڑھا ہوتا تو ضرور یہ پا لیتی کہ پیغمبر جس بات کا تمہیں حکم دے اس پر عمل کرو اور جس بات سے منع کرے اس سے باز رہو۔ اس عورت نے کہا ہاں یہ آیت تو قرآن میں موجود ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمانے لگے بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں سے منع فرمایا ہے۔ پھر وہ کہنے لگی تمہاری بیوی بھی تو یہ کام کرتی ہے۔ انہوں نے کہا جا کر دیکھو تو۔ جب وہ گئی تو وہاں کوئی بات نہ پائی، اور حضرت عبداللہ بن مسعود فرمانے لگے اگر میری بیوی ایسے کام کرتی تو بھلا وہ میرے ساتھ کیسے رہ سکتی تھی؟ تو کیا پتہ چلا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات فائنل اتھارٹی ہے۔ آپ کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے اور آپ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، نیز وہ مال ان غریب مہاجرین کے لیے ہے جو اپنے گھروں اور جائیدادوں سے نکال باہر کیے گئے ہیں، یہ لوگ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت پر کمر بستہ رہتے ہیں۔ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ، یہی راست باز لوگ ہیں۔ والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر الیہم، اور وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان مہاجرین کی آمد سے پہلے ہی ایمان لا کر دار الہجرت میں مقیم تھے، یہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے ہیں۔ ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، اور جو کچھ بھی ان کو دے دیا جائے اس کی کوئی حاجت تک یہ اپنے دلوں میں محسوس نہیں کرتے اور اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خواہ اپنی جگہ خود محتاج ہو۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنے دل کی تنگی سے بچا لیے گئے وہی فلاح پانے والے ہیں۔ ویسے تو انصار اور مہاجرین دونوں ہی ایمان اور ایثار کے اعتبار سے ایک دوسرے سے بڑھ کر تھے۔ یہ ایسے ہے جیسے 2 بیش قیمت ہیروں میں ایک کا انتخاب کرنا ہو تو کتنا مشکل ہو کہ دونوں ہی اپنی جگہ پیارے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ انصار کی تعریف کر رہے ہیں کہ جنہوں نے مدینہ آنے والے مہاجرین کو دل کھول کر جگہ دی، کاروبار میں حصے دیے، اپنے مالوں میں شریک کیا۔ حتیٰ کہ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے یہ بھی آفر کی کہ میری 2 بیویاں ہیں، ان میں سے ایک کو میں طلاق دے دیتا ہوں تاکہ آپ اس کے ساتھ نکاح کر لیں، مگر انہوں نے یہ پیشکش قبول نہ کی اور انہیں برکت کی دعا دی۔ ایسے جذبے تھے ان کے اندر۔ اسی لیے ایک مرتبہ مہاجرین نے کہا یا رسول اللہ ہم نے تو دنیا میں ان انصار جیسے لوگ نہیں دیکھے، تھوڑے میں سے تھوڑا اور بہت میں سے بہت برابر ہمیں دے رہے ہیں، یعنی ہمارا کل خرچہ اٹھا رہے ہیں اور کبھی چہرے پر شکن بھی نہیں بلکہ خدمت کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، دیتے ہیں اور احسان نہیں رکھتے، کام کاج خود کرتے ہیں، کمائی میں ہمیں شریک کرتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تو ڈر ہے کہیں ہمارے اعمال کا سارا اجر انہی کو نہ مل جائے۔ آپ نے فرمایا نہیں، جب تک تم ان کی تعریف کرتے رہو گے اور ان کے لیے اللہ سے دعائیں مانگتے رہو گے۔ اور کیسے کیسے واقعات ہیں انصار کے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور ذکر اپنا ہی کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ میں بہت بھوکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کے ہاں سے پتہ کرایا لیکن وہاں کچھ نہ نکلا۔ پھر آپ نے صحابہ سے کہا کوئی ہے جو اس رات اس شخص کی مہمانی کرے، اللہ اس پر رحم کرے؟ تو ایک انصاری ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ میں اس کی مہمانی کروں گا، اور وہ انہیں اپنے گھر لے گیا اور اپنی بیوی ام سلیم سے کہا کہ یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا مہمان ہے، لہذا جو چیز بھی موجود ہو اسے کھلاؤ۔ وہ کہنے لگی اللہ کی قسم میرے پاس تو بمشکل بچوں کا کھانا ہے۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اچھا یوں کرو جب بچے کھانا مانگے تو انہیں سلا دو، اور جب ہم دونوں یعنی میں اور مہمان کھانا کھانے لگے تو چراغ گل کر دینا، اس طرح ہم دونوں آج رات کچھ نہیں کھائیں گے اور مہمان کھا لیں۔ چنانچہ ام سلیم نے ایسا ہی کیا۔ صبح جب ابو طلحہ رضی اللہ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا فلاں مرد اور فلاں عورت، یعنی ابو طلحہ اور ام سلیم رضی اللہ عنہم پر اللہ عز و جل بہت خوش ہوئے اور انہیں ہنسی آ گئی،
اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کیسا جذبہ تھا ان کا۔ اور آج ہم اپنا جائزہ لیں، فریج فریزر بھرے ہوئے ہیں، گروسری الماریوں میں موجود ہے، لیکن مہمان کے آتے ہی ماتھے پہ شکن پڑ جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بخل کی بات کی کہ کامیاب وہی ہیں جو دل کی تنگی سے، بخیلی سے بچا لیے گئے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم سے بچو، کیونکہ ظلم قیامت کے دن تاریکیاں ہوگا، اور بخل سے بچو، اس لیے کہ تم سے پہلے لوگوں کو بخل نے تباہ کر دیا۔ بخل اور حرص نے ان کو اکسایا کہ اپنوں کا خون بہاؤ اور حرام کو حلال کر لو۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا کا مال بڑا شیریں ہے، خوشنما ہے، سو جو شخص اسے نیک نیتی سے لے تو اس میں اس کے لیے برکت دی جاتی ہے، اور جو شخص حرص اور طمع کے ساتھ اسے لیتا ہے تو اس کے لیے اس میں برکت نہیں ہوتی، بلکہ اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو کھاتا ہے لیکن سیر نہیں ہوتا۔ اور فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، دینے والا اللہ بنا دے، ہمارا بخل اللہ دور کر دے۔ اس ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ جو ہم نے پڑھا، جو ام سلیم اور ابو طلحہ رضی اللہ عنہم نے ان کی خاطر مدارت کی اپنے آپ کو بھوکا رکھ کے، تو ایسے لگتا ہے کہ آج یہ مہمان ہمارے ہاں اسلام ہے، تھوڑا اپنی ضروریات کو کم کر لیں اور اسلام غالب آ جائے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ والذین جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحیم۔ اور وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان اگلوں کے بعد آئے ہیں، جو کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہمیں اور ہمارے ان سب بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں، اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی بغض نہ رکھ، اے ہمارے رب تو بڑا مہربان اور رحیم ہے۔ یہ دعا ہمیں کیا سکھاتی ہے کہ ہم میں سے کوئی اپنے کسی مومن بھائی کے لیے، مومن بہن کے لیے دل میں نفرت، کینہ، بغض، عداوت نہ رکھے، اور اگر کسی کے دل میں ایسی کیفیت ہو تو اسے سب سے پہلے اپنے ایمان کی سلامتی کی دعا کرنی چاہیے، اور پھر یہ دعا کرنی چاہیے اللہ ہمارا یہ گناہ معاف فرما، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی معاف فرما جو ایمان لانے میں ہم سے سبقت لے چکے ہیں، اور اگر ہمارے دلوں میں ان کے بارے میں کچھ کینہ رہ گیا ہے تو اسے بھی نکال دے۔ مومن مومن سے بغض نہیں رکھتا، دشمنی نہیں کرتا۔ اس حوالے سے ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا دیکھو ابھی تمہارے پاس ایک جنتی شخص آنے والا ہے۔ تھوڑی دیر میں ہم نے ایک انصاری کو دیکھا، وہ اپنے بائیں ہاتھ میں اپنی جوتیاں لیے تازہ وضو کیے آ رہے ہیں اور داڑھی پر سے پانی ٹپک رہا ہے۔ دوسرے دن بھی اسی طرح ہم بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے یہی فرمایا اور وہی شخص اسی طرح آئے۔ تیسرے دن بھی آپ نے وہی فرمایا اور وہی شخص وہی پہلی حالت میں داخل ہوئے۔ تو سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص آج دیکھتے بھالتے رہے، جب مجلس ختم ہوئی یہ بزرگ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے تو یہ بھی ان کے پیچھے ہو لیے، اور انصاری سے کہنے لگے کہ مجھ میں اور میرے والد میں بول چال بند ہو گئی ہے، جس پر میں قسم کھا بیٹھا ہوں کہ 3 دن میں اپنے گھر نہیں جاؤں گا، بس آپ اگر مہربانی فرما کر مجھے اجازت دے تو میں یہ 3 دن آپ کے ہاں گزار لوں۔ انہوں نے کہا بہت اچھا۔ چنانچہ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ نے یہ 3 راتیں ان کے گھر میں ان کے ساتھ گزاری۔ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ رات کو تہجد کی لمبی نماز بھی نہیں پڑھتے، صرف اتنا کرتے ہیں کہ جب آنکھ کھلے تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اس کی بڑائی اپنے بستر ہی پر لیٹے لیٹے کر لیتے ہیں، یہاں تک کہ صبح کی نماز کے لیے اٹھیں۔ ہاں یہ بات ضرور تھی کہ میں نے ان کے منہ سے سوائے کلمہ خیر کے اور کچھ نہیں سنا۔ اللہ اگر ہم یہ کر لینا تو کتنے کامیاب ہو جائیں۔ فرمایا انہوں نے کہ جب 3 راتیں گزر گئی تو مجھے ان کا عمل بہت ہی ہلکا معلوم ہونے لگا۔ اب میں نے ان سے کہا اے اللہ کے بندے، دراصل نہ تو میرے اور میرے والد کے درمیان کوئی ایسی باتیں ہوئی تھیں اور نہ میں نے ناراضگی کے باعث گھر چھوڑا تھا، بلکہ واقعہ یہ ہوا کہ 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ایک جنتی شخص آ رہا ہے، اور تینوں مرتبہ آپ ہی آئے، تو میں نے ارادہ کر لیا کہ آپ کی خدمت میں کچھ دن رہ کر دیکھوں تو صحیح کہ آپ ایسی کون سی عبادت کرتے ہیں جو جیتے جی بزبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جنتی ہونے کی یقینی خبر ہم تک پہنچ گئی۔ چنانچہ میں نے یہ بہانہ کیا اور 3 رات تک آپ کے پاس رہا تاکہ آپ کے اعمال دیکھ کر میں بھی ویسے ہی عمل شروع کر دوں، لیکن میں نے آپ کو نہ کوئی نیا اور اہم عمل کرتے دیکھا ہے، نہ ہی عبادت میں اوروں سے بڑھا ہوا دیکھا ہے۔ اب جا رہا ہوں، لیکن اب آپ ہی بتائیے آخر وہ کون سا عمل ہے جس پر آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جنتی بنایا؟ انہوں نے فرمایا بس تم میرے اعمال تو دیکھ ہی چکے ہو، ان کے سوا اور کوئی خاص پوشیدہ عمل تو ہے نہیں۔
چنانچہ میں ان سے رخصت ہو کر تھوڑی دور چلا۔ انہوں نے مجھے آواز دی اور فرمایا، ہاں میرا ایک عمل سنتے جاؤ، وہ یہ ہے کہ میرے دل میں کسی مسلمان سے دھوکہ بازی، حسد اور بغض کا ارادہ بھی نہیں ہوا۔ میں کبھی کسی مسلمان کا بدخواہ بھی نہیں بنا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر فرمایا، عباس اب معلوم ہو گیا، اسی عمل نے آپ کو اس درجے تک پہنچایا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو ہر ایک کے بس کی نہیں۔ کیسا اچھا، پاک اور صاف ستھرا دل ہے، جس میں کسی دوسرے مسلمان کے لیے کوئی بغض، کوئی نفرت، کوئی ایسا ارادہ بھی نہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کو بھی ایسا بنا دے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے منافقت کی روش اختیار کی ہے، یہ اپنے کافر اہل کتاب بھائیوں سے کہتے ہیں، لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ، اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے، وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا، اور تمہارے معاملے میں ہم کسی کی بات ہرگز نہ مانیں گے، وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے، وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، مگر اللہ گواہ ہے کہ یہ لوگ قطعی جھوٹے ہیں۔ لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ، اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ ہرگز نہ نکلیں گے، وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی ہرگز مدد نہ کریں گے، وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ، اور اگر یہ ان کی مدد کریں بھی تو پیٹ پھیر جائیں گے، ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ، اور پھر کہیں سے کوئی مدد نہ پائیں گے۔ یہ رکوع اس زمانے میں نازل ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کو مدینہ سے نکل جانے کا نوٹس دے دیا تھا۔ اس موقع پہ مدینہ کے منافقین نے یہودیوں کو پیغام بھیجا کہ تم ڈٹ جاؤ، ہرگز ہتھیار نہ ڈالو، اگر یہ تم سے لڑے تو ہم تمہارے ساتھ لڑیں گے، اگر تم یہاں سے نکالے گئے تو ہم بھی نکلیں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی کہ اللہ گواہ ہے یہ لوگ قطعی جھوٹے ہیں، جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہوتا وہ بزدل ہوتے ہیں اور صرف بڑکے مارتے ہیں۔ اور کامن انٹرسٹ کیا ہے منافقین میں اور یہودیوں میں؟ اسلام سے دشمنی۔ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ، ان کے دلوں میں اللہ سے بڑھ کر تمہارا خوف ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ بوجھ نہیں رکھتے۔ کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے، جو شخص سمجھ بوجھ رکھتا ہو وہ تو یہ جانتا ہے کہ اصل میں ڈرنے کے قابل تو اللہ کی طاقت ہے، نہ کہ انسانوں کی طاقت، اس لیے وہ ہر اس چیز سے بچے گا جس میں اسے اللہ کی پکڑ کا خوف ہو۔ اور یہ اللہ کی بڑی نعمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رعب عطا کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئیں، اس میں ایک چیز یہ ہے کہ مجھے 1 مہینے کی مسافت تک رعب کے ذریعے مدد دی گئی، اور یہ رعب ہی تھا کہ بنی نذیر اسٹیبلشڈ اتنی مدت سے، ان کے گھر، ان کے کاروبار، ان کی گھڑیاں، لیکن انہوں نے لڑنے کی جرت نہ کی اور وہ چھوڑ کر اور توڑ کر وہاں سے نکلتے بنے۔ لا يقاتلونکم جميعا الا فی قرى محصنہ، یہ کبھی اکٹھے ہو کر کھلے میدان میں تمہارا مقابلہ نہ کریں گے، لڑیں گے بھی تو قلعہ بند بستیوں میں بیٹھ کر، او من وراء جدر، یا دیواروں کے پیچھے چھپ کر، بأسهم بینہم شدید، یہ آپس کی مخالفت میں بڑے سخت ہیں، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، تم انہیں اکٹھا سمجھتے ہو مگر ان کے دل ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے ہیں۔ ذالک بأنہم قوم لا یعقلون، ان کا یہ حال اس لیے ہے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں۔ کمثل الذین من قبلہم قریبا ذاقوا وبال امرہم ولہم عذاب علیم، یہ انہی لوگوں کی مانند ہیں جو ان سے تھوڑی ہی مدت پہلے اپنے کیے کا مزہ چکھ چکے ہیں۔ اشارہ ہے کفار قریش کی طرف جو اپنے سر و سامان کے باوجود انہی کمزوریوں کے باعث مسلمانوں کی مٹھی بھر بے سر و سامان جماعت سے شکست کھا چکے تھے۔ فرمایا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، ان کی مثال شیطان کی سی ہے کہ وہ پہلے انسان سے کہتا ہے کہ کفر کر، فلما کفر، اور جب انسان کفر کر بیٹھتا ہے، قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین، تو وہ کہتا ہے میں تجھ سے بری ذمہ ہوں، مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔ فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا، پھر دونوں کا انجام یہ ہونا ہے کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، اور ظالموں کی یہی جزا ہے۔ ذرا شیطان کے اس فکرے کو نوٹ کر لیجئے جو وہ کہہ رہا ہے، انی اخاف اللہ رب العالمین، گویا شیطان اللہ کو رب بھی مانتا ہے، اس سے ڈرتا بھی ہے اور کہتا بھی ہے کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ تو سوچ لیجئے، انسان بے عمل ہو اور صرف یہ عقیدہ رکھے کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، اٹھتے بیٹھتے یہ گردان کرتا رہے کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے،
لیکن اس کا عمل یہ بتائے کہ وہ اللہ سے نہیں ڈرتا، تو یہ کہنا اسے دوزخ سے نہیں بچا سکتا، اللہ کی ناراضگی سے نہیں بچا سکتا۔ یہاں شیطان کو دیکھیے، بندوں کو آگے کر کے خود پیچھے سے کھسک جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ کی طاقت بڑی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ یقیناً تمہارے ان سب اعمال سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ یہ آیت بہت اہم ہے، اور اس آیت میں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ تقویٰ کی بات کی ہے، اللہ سے ڈرنے کی بات کی ہے، اور اللہ نے کس کو مخاطب کیا ہے؟ ایمان والوں کو، مجھے اور آپ کو، کہ اللہ سے ڈرو۔ اور اللہ کا ڈر ہی ایسی چیز ہے جو انسان کو نیکیوں پر جماتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے۔ اور اس کو اس مثال سے سمجھیے کہ گویا ایک دیوار ہے، اور اگر اس دیوار میں اینٹوں کے درمیان سیمنٹ نہ ہو تو وہ دیوار ذرا سا بھی بوجھ برداشت نہ کر سکے، ذرا سی ٹکر سے گر جائے، ذرا کوئی صوفہ اس کے ساتھ لگا دے تو ٹوٹ جائے، ذرا سی تیز ہوا چلے تو منہدم ہو جائے۔ کس چیز نے دیوار کو مضبوطی دی؟ سیمنٹ نے۔ تو اللہ کا ڈر وہ سیمنٹ ہے جو مجھے اور آپ کو شیطان کے حملوں میں، نفس کی ترغیبات میں، ہمارے ارد گرد معاشرے کی پھیلی ہوئی برائیوں میں، یہ اللہ کا ڈر ہے جو ہمیں برائی سے روکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا۔ گویا انسان کی زندگی کے بس 2 ہی دن ہیں، ایک دنیا کا دن اور ایک آخرت کا۔ آج دنیا ہے، کل آخرت۔ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا۔ اور جس طرح کل کا آنا یقینی ہے، اسی طرح قیامت کا آنا یقینی ہے، اور جس طرح کل بہت قریب ہے، اسی طرح آخرت بہت قریب ہے۔ اور ہمیں تو ویسے ہی کل کی بڑی فکر ہوتی ہے، اور کل کے لیے بڑی پلاننگ ہوتی ہے، جو کل پتہ نہیں ہمارے نصیب میں آنی بھی ہے یا نہیں۔ لیکن وہ کل جس کا آنا یقینی ہے، اس کے لیے کتنی تیاری کی ہے؟ اس کے لیے مجھے اور آپ کو احتساب کی ضرورت ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا نا کہ وَلْتَنْظُرْ، تم میں سے ہر شخص یہ دیکھے، ضرور دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے۔ گویا محاسبہ بڑا ضروری ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مومن اپنے نفس کا حکمران ہے، وہ اس کا احتساب کرتا رہتا ہے تاکہ قیامت کے دن اس کا حساب آسان رہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نصیحت کی تھی کہ اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، اپنا محاسبہ کر لو۔ تو صحابہ تو اپنا بہت احتساب کرتے تھے، ذرا سی کیفیت بدلنے پہ تو نافقہ حنظلہ کی صدا لگا رہے ہیں۔ جب حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھا کہ جو کیفیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہوتی ہے وہ کیفیت گھر میں نہیں ہوتی، تو ڈر گئے، گھبرا گئے، اور سمجھا کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ تو یہ کیفیات کا جائزہ لیں، اپنا احتساب کریں، کیا کیا ہے، کیا نہیں کیا، کیا کرنا چاہیے تھا، کیا تبدیلی آئی، کیا جو میرے اعمال ہیں ان اعمال کے ساتھ میں اللہ کے حضور حاضر ہو سکتی ہوں، کیا کوئی نیکیاں اتنی جمع کی ہیں جو رب کو دکھا سکوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں تقویٰ کی 2 دفعہ بات کی ہے، ایک دفعہ آیت کے شروع میں اور ایک دفعہ آیت کے آخر میں۔ کس قدر ضروری ہے یہ اللہ کا ڈر۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کے پاس ایک بدتمیز قسم کا شخص آیا اور بڑے ہی بدتمیزی کے انداز میں کہنے لگا کہ اللہ سے ڈرو۔ شیخ ابن باز یہ سن کر رونے لگے۔ ارد گرد موجود لوگوں نے کہا، آپ کیوں روتے ہیں، وہ تو بدتمیز آدمی ہے۔ شیخ صاحب فرمانے لگے، وہ مجھے اللہ سے ڈرنے کا کہہ رہا ہے تو کیا میں نہ ڈروں؟ اور یہ بڑی اہم حدیث ہے، اس کو ضرور غور سے سنیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ کلام یہ ہے کہ کوئی کسی سے کہے کہ اللہ سے ڈرو اور وہ جواب دے کہ تم اپنی فکر کرو، جسے ہم اپنی زبان میں آج کل کہتے ہیں مائنڈ یور اون بزنس۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنا ڈر عطا کرے، ایسا ڈر جو میرے اور آپ کے عملوں کو سنوار دے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں خود اپنا نفس بھلا دیا۔ اولئک هم الفاسقون، یہی لوگ فاسق ہیں۔ لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، دوزخ میں جانے والے اور جنت میں جانے والے کبھی یکساں نہیں ہو سکتے۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت میں جانے والے ہی دراصل کامیاب ہیں۔ اللہ نے بتا دیا جو اللہ کو بھول جاتے ہیں وہ اپنے آپ کو بھی بھلا بیٹھتے ہیں۔ نہیں معلوم میں اس دنیا میں کس لیے آئی تھی، میرے کرنے کے کام کیا تھے، میرا نفع کس میں ہے، میرا نقصان کس میں ہے، اپنے ہی انجام سے غافل ہو گئے۔ تو جب اللہ کو بھلا دیا تو وہ تعلق ہی بھول گئے جو رب کے ساتھ تھا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ فسق کی صورت میں، نافرمانی کی صورت میں،
اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جنت والے اور دوزخ والے ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ اس کو اس مثال سے سمجھیے کہ دو طالب علم ہیں، ایک امتحان دے رہا ہے، دوسرا چھٹیاں گزار رہا ہے۔ سوچئے دونوں کے رویوں میں کتنا فرق ہوگا۔ امتحان دینے والا کتنی محنتیں کر رہا ہوگا، کتنا اپنے نفس کے اوپر پابندیاں برداشت کر رہا ہوگا، اور جو چھٹیاں گزار رہا ہوگا وہ کس طرح سے موج اور مستی میں وقت گزار رہا ہوگا، پاؤں پھیلا کر سوتا ہوگا۔ تو جنت والے اور دوزخ والے برابر نہیں ہوتے۔ جنتی کی جنت کی کیسی تیاری ہے، کسی کو مسکرا کر دیکھ رہے ہیں، قصور معاف کر رہے ہیں، کسی کی مدد کر رہے ہیں، کسی کے عیب پر پردہ ڈال رہے ہیں، کسی کو اچھی بات بتا رہے ہیں، کسی کو بری بات سے منع کر رہے ہیں، صدقات کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، رستے میں پتھر دیکھا اسے اٹھا کر سائڈ پہ کر دیا، کوئی گن دیکھا اسے اٹھا کر ڈسٹ بن میں ڈال دیا۔ یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں یہ جنتی آپ کو کرتے نظر آئیں گے۔ اور دوزخی جہاں بیٹھے غیبت کر لی، جھگڑا کر لیا، جھوٹ بول لیا، بغض رکھا، زیادتی کر دی، تو دونوں کے رویوں میں فرق ہے نا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، نیکی کے بعد اگر پچھتاوا ہو تو نیکی نیکی نہیں رہتی، اور بدی کے بعد پچھتاوا ہو تو بدی بدی نہیں رہتی۔ جنت کی بکنگ آج جاری ہے، ابھی وہاں پہ پلاٹ بک کرا لیں، گھر بک کرا لیں، باغ اپنے نام لگوا لیں۔ یہ میں اور آپ آج کر سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں جنت کی کامیابیاں عطا فرمائے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر بھی اتار دیا ہوتا تو آپ دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا پڑتا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنی حالت پر غور کریں۔ یعنی یہ قرآن ایسی چیز ہے کہ اگر پہاڑ پر بھی اترتا تو وہ اللہ کے ڈر سے اس کی عظمت سے پاش پاش ہو جاتا، مگر انسان کے دل پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب کوہ طور پر تجلی ڈالی تھی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا تھا۔ تو جو تاثیر رب کی تجلی کی تھی وہی کلام ربانی کی بھی تاثیر ہے۔ یہ عام کلام نہیں ہے، یہ میری اور آپ کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ اگر واقعی دل پر لیں تو انا ختم ہو جاتی ہے، اکڑ ٹوٹ جاتی ہے، اور انسان جب ٹوٹتا ہے تو اللہ کو پیارا ہوتا ہے۔ واللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ عالم الغیب والشہادہ، غائب اور ظاہر ہر چیز کا جاننے والا۔ وہ الرحمن الرحیم، وہ رحمان اور رحیم ہے۔ وہ الذی لا الہ الا ہو، وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ الملک، وہ بادشاہ ہے۔ القدوس، نہایت مقدس۔ قدوس نہ مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی ہر طرح کی بری صفات سے پاکیزہ۔ اس کی ذات اس چیز سے بالا تر ہے کہ کوئی اس کے اندر عیب ہو یا نقص ہو یا کوئی خامی ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں بھی اور سجدے میں بھی پڑھا کرتے تھے سبح قدوس رب الملائکۃ والروح، السلام، سر سلامتی۔ جیسے کسی کو حسین کہنے کی بجائے کہے نا کہ وہ تو سراپا حسن ہے، تو یہاں اللہ تعالیٰ کو السلام کہنے کا مطلب یہ کہ وہ سراسر سلامتی ہے۔ المؤمن، امن دینے والا۔ اللہ تعالیٰ کو اس معنی میں مومن کہا گیا کہ وہ اپنی مخلوق کو امن دینے والا ہے۔ مخلوق اس بات سے بالکل بے خوف اور محفوظ ہے کہ وہ کبھی اس پر ظلم کرے گا یا اس کا حق مارے گا یا اس کا اجر ضائع کر دے گا یا اس کے ساتھ اپنے کیے ہوئے وعدوں کی خلاف ورزی کرے گا۔ المہیمن، نگہبان۔ کیسا نگہبان؟ حفاظت کرنا، اور یہ بھی کہ دیکھیں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، کون کیا کرتا ہے، پھر یہ بھی کہ لوگوں کی ضروریات اور حاجات پوری کرنے کے لیے نگرانی۔ العزیز، زبردست، ایسا زبردست جس کے مقابلے میں کوئی سر نہ اٹھا سکے، جس کے فیصلوں کو روکنا کسی کے بس میں نہ ہو، جس کے آگے سب بے بس اور مجبور ہوں۔ الجبار، اپنا حکم بزور نافذ کرنے والا، یعنی وہ اپنی کائنات کا نظم بزور درست رکھنے والا ہے اور اپنے ارادے کو جو سراسر اس کی حکمت پر مبنی ہوتے ہیں جبرن نافذ کرنے والا ہے۔ عربی میں کھجور کے اس درخت کو جبار کہتے ہیں جو اتنا اونچا ہو کہ اس کے پھل توڑنا کسی کے لیے آسان نہ ہو۔ اسی طرح کوئی کام جو بڑا عظیم الشان ہو عمل جبار کہلاتا ہے۔ تو اللہ کی ذات الجبار، المتکبر، بڑا ہی ہو کر رہنے والا۔ متکبر کے دو معنی ہیں، ایک وہ جو فی الحقیقت بڑا نہ ہو مگر خواہ مخواہ بڑا بنے، اور دوسرا وہ جو حقیقت میں بڑا ہو اور بڑا ہی ہو کر رہے۔ دنیا میں خواہ انسان ہے یا شیطان یا کوئی اور مخلوق، بڑائی اس کے لیے نہیں۔
وہ اگر اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے تو وہ متکبر ہے، یعنی جو فی الحقیقت بڑا نہ ہو اور خواہ بڑا بنے، لیکن اللہ کی ذات حقیقت میں متکبر ہے، اس کا بڑا ہونا اور بڑا ہی ہو کر رہنا کوئی تکلفن نہیں ہے، کوئی بناوٹ نہیں ہے، بلکہ حقیقت ہے۔ سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ واللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى، وہ اللہ ہی ہے جو تخلیق کا منصوبہ بنانے والا اور اس کو نافذ کرنے والا اور اس کے مطابق صورت گری کرنے والا ہے، اس کے لیے بہترین نام ہے۔ کچھ نام تو اس رکوع میں ہم نے پڑھے، اور اس کے علاوہ بھی اللہ کے بڑے پیارے نام ہیں۔ احادیث میں اللہ تعالیٰ کے 99 نام کا تذکرہ آتا ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے 99 یعنی ایک کم 100 نام ہے، جو انہیں شمار کر لے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور وہ وطر ہے اور اکائی کو دوست رکھتا ہے۔ وطر سے مراد کہ وہ پاک ہے، اکیلا ہے۔ یسبح له ما فی السماوات والارض، ہر چیز جو آسمان اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ کائنات کی ہر چیز کیسے تسبیح کر رہی ہے؟ اس حدیث کو یاد کر لیجئے جس میں آتا ہے کہ ممبر تیار ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور کے تنے پر ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اور جب ممبر بچھ گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور وہ تنا دور ہو گیا تو اس میں سے رونے کی آواز آنے لگی، اس طرح سسکیاں لینے لگا جیسے کوئی بچہ بلک بلک کر روتا ہو اور اسے چپ کرایا جا رہا ہو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ذکر کے سننے سے کچھ دور ہو گیا تھا۔ کائنات کی ہر چیز بھی اللہ کے ساتھ محبت کرتی ہے، اللہ کے کلام سے محبت کرتی ہے، اللہ والوں سے محبت کرتی ہے۔ ایک بے جان تنا اتنا شعور رکھتا ہے، اتنے جذبات اور احساسات رکھتا ہے۔ ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم قرآن کی محفل سے ایک دن بھی محروم ہو جائیں تو کیا ہم روتے ہیں؟ بے جان چیزیں قرآن سے، دین سے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا پیار کرتی ہیں تو سوچئے ہمیں کتنا کرنا چاہیے۔ سورہ ممتحنہ، اس کا مطلب ہے امتحان لینے والی سورہ، مدنی دور کی سورہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وایاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی۔ اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے کے لیے اور میری رضا جوئی کی خاطر وطن چھوڑ کر گھروں سے نکلے ہو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ تم ان کے ساتھ دوستی کی طرح ڈالتے ہو، حالانکہ جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس کو ماننے سے وہ انکار کر چکے ہیں، اور ان کی روش یہ ہے کہ رسول کو اور خود تم کو صرف اس قصور پر جلا وطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان لائے ہو۔ تسرون الیہم بالمودہ، تم چھپا کر ان کو دوستانہ پیغام بھیجتے ہو۔ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ، حالانکہ جو کچھ بھی تم چھپا کر کرتے ہو اور جو اعلانیہ کرتے ہو، ہر چیز کو میں خوب جانتا ہوں۔ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، جو شخص بھی تم میں سے ایسا کرے وہ یقیناً راہ راست سے بھٹک گیا۔ ان آیات کے شان نزول میں ایک واقعہ ہے، اور وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جب قریش مکہ نے صلح حدیبیہ کے معاہدے کو توڑ دیا، اور ان کا یہ معاہدہ توڑنا اعلان جنگ کے مترادف تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چڑھائی کی تیاریاں شروع کر دی، اور آپ نے اس مہم کو نہایت خفیہ رکھا تاکہ کفار مکہ کو خبر نہ ہو اور آپ ایک عظیم لشکر لے کر وہاں پہنچ جائیں اور کفار مقابلے کی جرات ہی نہ کر سکے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رازداری سے دو فائدے حاصل کرنا چاہتے تھے، ایک تو یہ کہ مکہ فتح ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ وہاں خون نہ بہے۔ لیکن انہی دنوں ایک نہایت سچے مسلمان حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ سے خطا ہو گئی۔ ان کے بال بچے مکہ میں تھے، وہ چاہتے تھے کہ قریش مکہ کو اس راز سے آگاہ کر دیں تاکہ ان پر ایک احسان ہو اور وہ ان کے بال بچوں کا خیال رکھیں اور انہیں کوئی غضب نہ پہنچائیں۔ ان دنوں ایک عورت آئی مکہ سے جس نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی تنگ دستی کی شکایت کی۔ آپ نے اس کی مالی مدد کی، اور جب وہ جانے لگی تو حضرت حاتب رضی اللہ عنہ نے اسے ایک خط دے دیا تاکہ یہ مکہ کے سرداروں کو پہنچا دے اور انہیں یہ راز معلوم ہو جائے۔ اور حضرت حاتب کا یہ خط بنے بنائے سارے کھیل پر پانی پھیر دینے کے مترادف تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی وہ عورت روانہ ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اطلاع کر دی۔ تو پھر آپ نے کیا کیا؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے
زبیر رضی اللہ عنہ اور مقداد رضی اللہ عنہ کو اس مہم پر روانہ کیا کہ فلاں مقام پر جاؤ اور وہاں تمہیں ایک عورت ملے گی جو اونٹ پر سوار ہوگی، اس کے پاس ایک خط ہے، وہ لے آؤ۔ چنانچہ ہم گھوڑے دوڑاتے ہوئے وہاں پہنچے اور اس سے کہا کہ یہ تمہارے پاس خط ہے، وہ نکال دو۔ وہ کہنے لگی میرے پاس تو کوئی خط نہیں۔ ہم نے کہا نکال دو تو خیر، ورنہ ہم برہنہ کر کے لیں گے۔ چنانچہ اس نے اپنے جوڑے سے وہ خط نکال کر دے دیا اور ہم وہ خط آپ کے پاس لے آئے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتب رضی اللہ عنہ سے پوچھا یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میرے معاملے میں جلدی نہ کیجیے، میں ایک ایسا آدمی ہوں جو دراصل قریشی نہیں، اور آپ کے ساتھ جو دوسرے مہاجر ہیں وہ قریشی ہیں، ان کے رشتہ دار قریش کے کافروں میں موجود ہیں جن کی وجہ سے ان کے گھر بار مال اسباب محفوظ رہتے ہیں۔ میں نے چاہا کہ میرا ان سے کوئی نسبی رشتہ تو ہے نہیں، تو میں ان پر کچھ احسان کر کے اپنا حق جما لوں تاکہ وہ میرے رشتہ داروں کی حمایت کریں۔ میں نے یہ کام کفر کی وجہ سے نہیں کیا یا دین سے پھر جانے کی وجہ سے نہیں کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاتب تم نے سچی بات کہہ دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں ان کی گردن اڑا دوں۔ آپ نے فرمایا دیکھو یہ جنگ بدر میں شریک تھا اور تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ نے اہل بدر پر جھانکا، پھر فرمایا کہ تم جو بھی عمل کرو میں نے تمہیں بخش دیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتب رضی اللہ عنہ کو اسی لیے معاف کر دیا کہ ان کی نیت میں کوئی فطور نہیں تھا، یہ غلطی ان سے نادانستہ ہوئی تھی، وہ نہیں جانتے تھے کہ جو جنگی راز وہ مہیا کر رہے ہیں اس کے کیا نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نرم طبیعت کی بنا پر خیر کے پہلو کو ترجیح دیتے ہوئے حضرت حاتب رضی اللہ عنہ کو معاف فرما دیا۔ تو پتہ کیا چلتا ہے کہ بہت خفیہ ہو کر بھی کوئی کام کیا جائے سب سے چھپ سکتا ہے لیکن اللہ سے چھپنا ممکن نہیں۔ اور یہ پتہ چلا کہ جن رشتہ داروں کے خاطر خطا کی ہے، گناہ کیے ہیں، وہ آخرت میں ہمارے کسی کام نہیں آئیں گے۔ بیوی بچوں کی محبت آزمائش میں انسان کو ڈال دیتی ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک مسلمان سے خطا ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے، لیکن مومن کا کام کیا ہے کہ وہ اپنی غلطی پر اصرار نہیں کرتے، انہیں جیسے ہی احساس ہوتا ہے وہ اللہ سے بخشش طلب کرتے ہیں اور رب کی رحمت کو پا لیتے ہیں۔ إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ۔ ان کا رویہ تو یہ ہے کہ اگر تم پر قابو پا جائیں تو تمہارے ساتھ دشمنی کرے اور ہاتھ اور زبان سے تمہیں آزار دے۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم کسی طرح کافر ہو جاؤ۔ کافروں کا مشن کیا ہے؟ ان کا مشن یہ ہے کہ مسلمان نہ رہے۔ تو میں اور آپ آج دیکھیں کیا یہ کافر اپنے مشن میں کامیاب ہیں یا ناکام؟ اللہ ہمیں جذبہ ایمانی سے انہیں ناکام کرنے کی توفیق دے۔ لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ، قیامت کے دن نہ تمہاری رشتہ داریاں کسی کام آئیں گی نہ تمہاری اولاد۔ اس میں میرے اور آپ کے لیے پیغام ہے کہ جن کی خاطر گناہ کرتے ہیں، خطائیں کرتے ہیں، جنہیں سکھ پہنچانے اور عیش کرانے کے لیے حلال حرام کی تمیز کھو بیٹھے ہیں، یہ رشتہ دار، یہ اولادیں قیامت کے دن کام نہیں آئیں گی۔ کسی میں یہ ہمت نہیں ہوگی کہ اللہ کی عدالت میں آگے بڑھ کر کہے کہ یہ ہمارے باپ ہیں، یہ ہماری امی ہیں، یہ ہمارے بیٹے ہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے ہماری خاطر یہ گناہ کیا تھا، اس لیے ان کے بدلے ہمیں سزا دی جائے۔ اس وقت ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی۔ یفصل بینکم، اس روز اللہ تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور وہی تمہارے اعمال کا دیکھنے والا ہے۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، تم لوگوں کے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں ایک اچھا نمونہ ہے۔ یہاں والذین معہ سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تنہا ہجرت نہیں فرمائی تھی، بلکہ آپ کے ساتھ کچھ اہل ایمان بھی تھے۔ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، انہوں نے اپنی قوم سے صاف کہہ دیا کہ ہم تم سے اور تمہارے ان معبودوں سے جن کو تم خدا کو چھوڑ کر پوچھتے ہو قطعی بیزار ہیں۔ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے عداوت ہو گئی اور بیر پڑ گیا۔ حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تک تم اللہ واحد پر ایمان نہ لاؤ۔ یہ ہے عزم۔ جب ایمان دل میں راسخ ہو جاتا ہے تو پھر وہ لوگ کہ جو دین کے رستے پر نہیں ہیں، جو شرک کرتے ہیں، جو کفر کرتے ہیں، ان سے نہ رشتہ داری نہ دوستی بلکہ دشمنی، مگر ہمیشہ کے لیے نہیں۔
جب تک کہ وہ ایک اللہ کو رب نہیں مان لیتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حوصلہ دیکھیے، کیسے اللہ کی خاطر سب کو چھوڑ دیتے ہیں، اور ہم 40-50 سال کی عمر کے ہو کر بھی خاندان والوں سے، دنیا والوں سے ڈرتے رہتے ہیں، دین پر چلتے ہوئے ان کی طرف دیکھتے ہیں، کہیں ان کے ماتھے پر بل نہ آ جائے، کہیں کوئی ناراض نہ ہو جائے، کہیں کسی کو برا نہ لگے، کہیں کوئی مذاق نہ اڑائے۔ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، مگر ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ سے یہ کہنا اس سے مستثنا ہے کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی درخواست ضرور کروں گا، اور اللہ سے آپ کے لیے کچھ حاصل کر لینا میرے بس میں نہیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل تو قابل تقلید ہے کہ انہوں نے مشرکوں سے، کافروں سے صاف صاف بیزاری کا اعلان کر دیا، مگر یہ عمل قابل تقلید نہیں ہے کہ مشرک والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرنا۔ اور انسان اگر مشرک کے لیے دعا کرتا ہے بخشش کی، اس کا مطلب ہے وہ اس سے محبت رکھتا ہے، ہمدردی رکھتا ہے، تو اگر مشرک سے ہمدردی ہے تو پھر ایمان مشکوک ہے۔ اور یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کا آخری عمل قابل تقلید ہوتا ہے۔ ان کا کوئی عمل جو زندگی میں مختلف رہا ہو، اس میں ہم اس پر عمل کریں گے جو زندگی کے آخری حصے میں رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ پتہ چل گیا کہ ان کا باپ کٹر دشمن ہے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں منع فرما دیا، تو وہ باز آ گئے۔ اور ہم بھی کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے ان کی زندگی میں ہدایت کی دعا ضرور کر سکتے ہیں، لیکن جن کی وفات کفر پر یا شرک پر ہو، ان کے لیے بخشش کی دعا نہیں کی جا سکتی۔ ربنا علیک توکلنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے آپ ہی کے اوپر بھروسہ کیا، وإلیک انبنا، اور آپ ہی کی طرف ہم نے رجوع کیا، وإلیک المصیر، اور آپ ہی کے حضور ہمیں پلٹنا ہے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم، اے ہمارے رب ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا دے، اور اے ہمارے رب ہمارے قصوروں سے درگزر فرما، بے شک تو ہی زبردست اور دانا ہے۔ کس قدر تکرار ہے، ربنا ربنا، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے پروردگار، تو رب کی رحمت کیوں نہ متوجہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے طرز عمل میں میرے اور آپ کے لیے کیا سبق ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی 3 کوالٹیز جہاں اللہ تعالیٰ نے بتائیں، ایک مشرکوں سے برات، ایک اللہ کی ذات پر بھروسہ، اور دوسرا رب سے دعائیں، اور پھر عمل صالح کی کوششیں بھی۔ یہاں جو یہ فرمایا کہ ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا، تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ کہ کافر ہمارے اوپر غالب نہ آ جائیں، اور ایک یہ صورت کہ کافر ہمارے اوپر ایسا ظلم نہ ڈھائیں کہ ہم دین چھوڑ بیٹھیں، اور تیسری صورت یہ ہے کہ ہم سے ایسے کام نہ ہو، ہم سے وہ خطائیں، وہ گناہ نہ ہو کہ ہم کافروں کے لیے مذاق کا نشانہ بن جائیں کہ دین والے تو ایسے ہوتے ہیں، یا ہم ان کے لیے مزید دین کی دوری کا سبب نہ بن جائیں اپنی کسی کوتاہی کی وجہ سے۔ اور پھر اللہ سے اپنی کوتاہیوں کی معافی بھی مانگ رہے ہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ، انہی لوگوں کے طرز عمل میں تمہارے لیے اور ہر اس شخص کے لیے اچھا نمونہ ہے جو اللہ اور روز آخر کا امیدوار ہو۔ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اس سے کوئی منحرف ہو تو اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، بعید نہیں کہ اللہ کبھی تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان محبت ڈال دے جن سے آج تم نے دشمنی مول لی ہے۔ واللہ قدیر، اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور وہ غفور الرحیم ہے۔ یہ ایک بہت بڑی بشارت ہے کہ اگر آج تم جی کڑا کر کے اپنے ان رشتہ داروں سے اعلان برات کرو گے تو یہ نہ خیال کرو کہ یہ دشمنی ہمیشہ دشمنی ہی رہے گی۔ بالکل اس بات کا امکان ہے کہ اللہ اس دشمنی کو محبت سے بدل دے۔ جن سے آج تمہیں دشمنی کرنی پڑ رہی ہے، اللہ انہیں ایمان کی، اسلام کی توفیق دے اور وہ آ کر تم سے گلے ملے، کیونکہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وہ چاہے تو جانی دشمنوں کو جگری دوست بنا دے، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ وہ لوگوں کو عذاب میں ڈالنے کے بہانے نہیں ڈھونڈتا، بلکہ بخشش اور رحمت سے نوازنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی کٹر سے کٹر دشمن حق کے بارے میں بھی یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ وہ ہمیشہ دشمن ہی رہیں گے۔ اس لیے کبھی ان کی ہدایت سے مایوس نہ ہو، اللہ کا پیغام پہنچاتے رہیں۔ کیا جب اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی ہدایت کے لیے راستہ کھول دے؟ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ ساری عمر مسلمانوں سے جنگ کرتے رہے، اللہ نے انہیں اسلام کی توفیق بخشی،
اور پھر فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اب اسلام کے زمانے میں کافروں سے برابر لڑائی جاری رکھوں گا، اللہ کی قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوستوں کی دوستی کے وقت بھی اس بات کو پیش نظر رکھو کہ کیا جب اس سے کس وقت دشمنی ہو جائے، اور دشمنوں کی دشمنی میں بھی حد سے تجاوز نہ کرو، کیا خبر کب دوستی ہو جائے۔ گویا کبھی کسی سے یہ نہ کہیں کہ میں تو آپ کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی، آپ سچے ہیں جھوٹے ہیں، صحیح کریں غلط کریں میں آپ کے ساتھ ہوں، نہیں۔ اور کبھی یہ بھی نہ کہیں کہ میں ساری عمر آپ کی شکل نہیں دیکھوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کیا کریں۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم۔ اللہ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ نیکی اور انصاف کا برتاؤ کرو جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا۔ ان اللہ يحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم۔ وہ تمہیں جس بات سے روکتا ہے وہ تو یہ ہے کہ تم ان لوگوں سے دوستی کرو جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ کی ہے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے اور تمہارے اخراج میں ایک دوسرے کی مدد کی ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، ان سے جو لوگ دوستی کریں وہی ظالم ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جب مومن عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں تو ان کے مومن ہونے کی جانچ پڑتال کر لو۔ اللہ اعلم بایمانہم، اور ان کے ایمان کی حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ فإن علمتموہن مؤمنات فلا ترجعوہن الی الکفار، پھر جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ مومن ہیں تو انہیں کفار کی طرف واپس نہ کرو۔ لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن، نہ وہ کفار کے لیے حلال ہیں اور نہ کفار ان کے لیے حلال۔ وآتوہم ما انفقوا، ان کے کافر شوہروں نے جو مہر ان کو دیے تھے وہ انہیں پھیر دو۔ ولا جناح علیکم ان تنکحوہن اذا آتیتموہن اجورہن، اور پھر ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں جبکہ تم ان کے مہر ان کو ادا کر دو۔ ولا تمسکوا بعصم الکوافر واسألوا ما انفقتم وليسألوا ما انفقوا، اور تم خود بھی کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ روکے رہو، جو مہر تم نے اپنی کافر بیویوں کو دیے تھے وہ تم واپس مانگ لو، اور جو مہر کافروں نے اپنے مسلمان بیویوں کو دیے تھے انہیں وہ واپس مانگ لے۔ ذالکم حکم اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے۔ یحکم بینکم واللہ علیم حکیم، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے اور علیم و حکیم ہے۔ وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا، اور اگر تمہاری کافر بیویوں کے مہروں میں سے کچھ تمہیں کفار سے واپس نہ ملے اور پھر تمہاری نوبت آئے تو جن لوگوں کی بیویاں ادھر رہ گئی ہیں ان کو اتنی رقم ادا کر دو جو ان کے دیے ہوئے مہروں کے برابر ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور اس خدا سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ ان آیات میں جو باتیں پتہ چلتی ہیں، ایک تو یہ کہ جو عورت مسلمان ہو جائے وہ اپنے کافر شوہر کے لیے حلال نہیں رہتی اور نہ کافر شوہر اس کے لیے حلال رہتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ جو منکوحہ عورت مسلمان ہو کر دارالکفر سے دارالاسلام میں ہجرت کر کے آ جائے اس کا نکاح خود بخود ٹوٹ جاتا ہے۔ اب جو مسلمان بھی چاہے اس کا مہر دے کر اس سے نکاح کر سکتا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ جو مرد مسلمان ہو جائے اس کے لیے یہ جائز نہیں کہ اس کی بیوی اگر کافر رہے تو اسے اپنے نکاح میں روکے رکھے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دو بیویاں جو کہ شرک کی حالت پر رہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں طلاق دے دی۔ اور مہر کے لین دین میں بھی کس قدر انصاف کی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کفر کے باوجود، مشرک ہونے کے باوجود، مالی معاملات میں کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو۔ اور جو یہ فرمایا کہ جو عورتیں آئیں ان کا امتحان لے لو تاکہ اطمینان ہو جائے کہ اسلام کی خاطر ہجرت کی ہے۔ اسلامی معاشرہ طیبون اور طیبات کا معاشرہ ہے، خبیثات اور خبیثین کا معاشرہ نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے سوال کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی تحقیق کس طرح فرماتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ آپ قسم لیتے تھے کہ خدا کی قسم وہ شوہر سے بیزار ہو کر نہیں نکلی ہیں، خدا کی قسم وہ محض جگہ کی تبدیلی کے شوق میں نہیں نکلی ہیں، خدا کی قسم کوئی اور دنیاوی غرض بھی اس کے نکلنے کا محرک نہیں ہوئی ہے، اور خدا کی قسم وہ محض اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں نکلی ہیں۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے جو بتایا کہ تم تحقیق کرو، اور اصل حقیقت تو اللہ کو خوب معلوم ہے
یعنی اگر کوشش کے باوجود تم صحیح نتیجے تک نہ پہنچ سکو تو عند اللہ تم معذور ہو. انہوں نے تمہیں دھوکہ دیا تو یاد رکھیں کہ اللہ ان کے ایمان اور ان کے کفر سے اچھی طرح آگاہ ہے. یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے پاس مومن عورتیں بیعت کرنے کے لیے آئیں اور اس بات کا عہد کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں گی، چوری نہ کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف، اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کوئی بہتان گھڑ کر نہ لائیں گی اور کسی امر معروف میں تمہاری نافرمانی نہیں کریں گی، فبایعہن، تو ان سے بیعت لے لو، واستغفر لہن اللہ، اور ان کے حق میں اللہ سے دعائے مغفرت کرو، ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے. یہ آیات فتح مکہ سے کچھ پہلے نازل ہوئیں اور فتح مکہ کے بعد تو بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتیں آنے لگی ہجرت کر کے، تو مردوں سے بھی بیعت لی گئی، عورتوں سے بھی بیعت لی گئی. اور عورتوں سے بیعت لینے کا طریقہ کار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا؟ آپ کبھی بھی کسی عورت کے ہاتھ کو چھوتے نہیں تھے، زبانی ان سے بیعت لیا کرتے تھے. بلکہ ایک خاتون نے آپ سے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم سے بھی مردوں کی طرح بیعت لیجیے. آپ نے فرمایا میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا. اور اللہ کی رحمت دیکھیے، بیعت لیتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ تمہاری یہ بیعت مقدور بھر استطاعت کے مطابق ہے. اور بیعت میں پہلا نقطہ کیا ہے کہ شرک نہیں کریں گی. عورت بنیادی طور پر کمزور ہوتی ہے، اولاد کی چاہت، شوہر کی بلا شرکت غیر محبت، سسرال کے جھگڑے، یہ اس کی کمزوریاں ہیں. اس کی وجہ سے اس کے شرک میں جانے کے زیادہ چانس ہوتے ہیں. پھر دوسرا نقطہ یہ کہ چوری نہیں کریں گی، یعنی شوہر کے مال سے چرائیں گی نہیں. شوہر اگر نان نفقے میں کوتاہی کرے تو وہ اس کے مال سے دستور کے مطابق، عرف یا عادت کے مطابق لے سکتی ہیں، خواہ شوہر کو اس کا علم بھی نہ ہو. جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ام معاویہ ہند بن عتبہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، ابو سفیان کنجوس آدمی ہیں، وہ مجھے اتنا نفقہ نہیں دیتے جو میرے اور میرے بچوں کے لیے کافی ہو، لہٰذا اگر میں اس کے علم کے بغیر اس کے مال میں سے کچھ لے لوں تو کیا مجھے گناہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا اس کے مال میں سے دستور کے مطابق اس قدر لے لو جو تیرے اور تیرے بچوں کے لیے کافی ہو. گویا جائز ضروریات کے لیے اللہ سے ڈرتے ہوئے ایسا کیا جا سکتا ہے، لیکن آج کے دور میں اس میں بھی احتیاط بہت زیادہ چاہیے، کیونکہ ہماری ضروریات جائز حدود کو پار کر جاتی ہیں. پھر بہتان گھڑنے سے کیا مراد ہے کہ عورت دوسری عورت پر یہ تہمت لگائے اور اس کے قصے لوگوں میں مشہور کرے. اور یہ بھی بہتان ہے کہ بچہ کسی اور کا ہو اور وہ اپنے شوہر کو یقین دلائے کہ یہ تیرا ہی بچہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو عورت اپنے خاندان میں ایسا بچہ گھسا لائے جو اس خاندان کا نہیں تو اس کا اللہ سے کوئی واسطہ نہیں، اللہ اسے کبھی جنت میں داخل نہیں کرے گا. اور زنا نہ کرنے پر بھی بیعت لی. اور زانیوں کو تو آتش دوزخ میں دردناک عذاب کی صورت میں سزا کے متعلق یہ حدیث دیکھ لیجئے. پیارے نبی نے فرمایا وہ برہنہ آدمی اور عورتیں جو تنور جیسی عمارت میں تھے، اور وہ زانی مرد اور زانی عورتیں تھیں. روایت میں آتا ہے کہ وہ آگ اوپر کو اٹھتی اور یہ مرد اور عورتیں اوپر کو اٹھتے، اور وہ آگ نیچے کو جاتی اور یہ مرد اور عورتیں نیچے کو جاتے. کس قدر بھیانک سزا ہے اس عمل کی. پھر فرمایا کہ کسی نیک کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی، یعنی وہ نیک کام جن کے کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حکم دیں گے، جن برے کاموں سے رکنے کا حکم دیں گے، اس میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کریں گی. ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کا خطبہ دیا اور فارغ ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے اور آپ پھر صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے اور عورتوں کے پاس تشریف لائے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت کی، یہ سورہ ممتحنہ کی 12 نمبر آیت انہیں پڑھ کر سنائی اور فرمایا کہ تم ان شرائط پر قائم رہنے کا وعدہ کرتی ہو؟ تو ان میں سے ایک عورت نے جواب دیا، ہاں یا رسول اللہ. باقیوں نے کیوں جواب نہیں دیا؟ شرم کی وجہ سے. اس وقت عورتیں ایسی بے بات نہیں ہوا کرتی تھی کہ ساری بول اٹھیں. ایک عورت نے سب عورتوں کی طرف سے جواب دیا اور باقی عورتوں نے شرم کی وجہ سے بات نہ کی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ دو، اور بلال رضی اللہ عنہ نے اپنا کپڑا پھیلا لیا اور عورتیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے کپڑے میں اپنے چھلے اور انگوٹھیاں ڈالنے لگیں. یہ صدقہ کس وجہ سے؟
کہ ہم سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، ہم سے خطائیں ہو جاتی ہیں، ہم ناشکری کر بیٹھتی ہیں، تو ہم عورتوں کو بہت صدقہ کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جن پر اللہ نے غضب فرمایا ہے، جو آخرت سے اسی طرح مایوس ہیں جس طرح قبروں میں پڑے ہوئے کافر مایوس ہیں۔ اللہ ہمیں قبر میں جانے سے پہلے اپنی اصلاح کی توفیق دے دے۔ سورہ صف مدنی دور کی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمان اور زمین میں ہے، اور وہ غالب اور حکیم ہے۔ اللہ تعالیٰ غالب بھی ہے اور حکیم بھی۔ اس میں میرے اور آپ کے لیے کیا رہنمائی ہے کہ ہر غالب کو حکیم ہونا چاہیے۔ کسی بھی درجے کا اقتدار ہو، اختیار ہو، اس کے ساتھ دانائی اور حکمت یہ ضروری ہے۔ ہمارے ہاں جو غالب اور زبردست ہوتے ہیں وہ ڈکٹیٹر بن جاتے ہیں اور کم عقلی کی وجہ سے ہر سطح پر بربادی پھیلاتے ہیں۔ ہم دنیا میں اس کو اختیار دیں، اسے زبردست بنائیں، اسے حاکم بنائیں جو حکیم ہو، جو دانا ہو، تاکہ معاشرے میں امن اور سکون قائم ہو سکے۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم کیوں وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اللہ کے نزدیک یہ سخت ناپسندیدہ حرکت ہے کہ تم کہو وہ بات جو کرتے نہیں۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تسبیح کی بات کی اور دوسری آیت میں ایمان والوں کو مخاطب کیا کہ ایمان والوں کی تسبیح تو باقی کائنات کی تسبیح سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ انہیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے جس ایمان کا یہ دعویٰ کرتے ہوں اس کے مطابق عمل نہ کریں۔ اور لما تقولون ما لا تفعلون، یہ تو نفاق کی علامت ہے اور اس کی سزا کتنی سخت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کو قیامت کے دن لایا جائے گا، پھر اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، آگ میں اس کی انتڑیاں باہر نکل پڑیں گی اور وہ انتڑیوں کے گرد چکی کے گدھے کی طرح گھومتا رہے گا۔ دوزخی اس کے پاس جمع ہو کر کہیں گے، اے فلاں یہ تیرا کیا معاملہ ہے؟ یہ آپ تصور کیجئے کہ اس شخص کا اس قدر برا حال ہوگا کہ دوزخی اپنی تکلیف بھول کر اس کے پاس آئیں گے کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہو گیا؟ کیا تو دنیا میں ہمیں اچھی بات کا حکم دیتا اور بری بات سے منع نہیں کرتا تھا؟ وہ کہے گا، بے شک میں تمہیں اچھی بات کا حکم دیتا تھا لیکن خود نہیں کرتا تھا، اور تمہیں برے کام سے منع کرتا تھا لیکن خود وہی کام کیا کرتا تھا۔ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو یہاں رکھوں اور پھر آپ بھی اس کو اپنے اوپر لیں کہ صرف لوگوں کو نصیحتیں نہیں کرنی، خود اپنے آپ کو بھی اچھا بنانا ہے۔ صرف لوگوں کو برائی سے منع نہیں کرنا بلکہ خود بھی برے کاموں سے بچنا ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، میں اس وقت چھوٹا سا بچہ تھا، کھیل کے لیے جانے لگا تو میری ماں نے آواز دے کر کہا، ادھر آ کچھ دوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ دینا بھی چاہتی ہو؟ میری والدہ نے کہا، ہاں یا رسول اللہ، کھجوریں دوں گی۔ آپ نے فرمایا، پھر تو خیر، ورنہ یاد رکھ کچھ نہ دینے کا ارادہ ہوتا اور یوں کہتی تو تم پر ایک جھوٹ لکھا جاتا، یعنی یہ کہہ کر کہ آؤ میں کچھ دیتی ہوں اور پھر نہ دینا، لم تقولون ما لا تفعلون۔ یہ ہماری زندگی کے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، روز و شب کی باتیں ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو نبی بھی کسی امت میں مجھ سے پہلے بھیجا تو اس کی امت میں اس کے حواری اور اس کے اصحاب ہوتے تھے جو اس کی سنت پر عمل کیا کرتے تھے اور اس کے حکم کی تعمیل کرتے۔ پھر اس کے بعد ایسے ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے کہ جو وہ کہتے وہ کرتے نہیں تھے اور جو وہ کرتے اس کا انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا۔ یہ ناخلف لوگوں کی علامت ہے، یہ برے جانشینوں کی علامت ہے۔ اور پیارے نبی نے اسی حدیث میں آگے یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایسے لوگوں سے اپنے ہاتھ سے جہاد کرے تو وہ مومن ہے، جو ان سے اپنی زبان سے جہاد کرے تو وہ مومن ہے، اور جو ان سے دل سے جہاد کرے وہ بھی مومن ہے، اور اس کے بعد تو رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں رہتا۔ قول و فعل میں تضاد پر یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ گرفت کر رہے ہیں، لیکن آج قول و فعل میں تضاد تانے کے طور پر اہل دین کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی مولوی اس کے قول اور اس کے فعل میں تضاد ہے تو یہ اس کا جرم ہے، لیکن میرے لیے یہ دین سے فرار کی دلیل نہیں بن سکتی۔ ہر ایک اپنے اعمال کا اللہ کے حضور جواب دہ ہے۔ ہم دوسروں کے اعمال کو تو مائکروسکوپ لگا کر دیکھیں،
چلیں اپنے اعمال کو آپ خالی آنکھ سے ہی دیکھ لیجئے، پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ اللہ کو تو وہ لوگ پسند ہیں جو اس کی راہ میں اس طرح صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں گویا کہ وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ اللہ کس سے محبت کرتے ہیں۔ ہم تو ہر وقت ایک دوسرے کو بتاتے ہیں نا، مجھے فلاں اچھا لگتا ہے، فلاں اچھا نہیں لگتا، ہمیں ایسے لوگ پسند ہیں، ایسے لوگ نہیں پسند۔ تو دیکھیے اللہ کنہیں پسند کرتا ہے؟ اللہ ہر اس شخص سے محبت کرتا ہے جو اپنی راہ میں نہیں، کسی اور کی راہ میں نہیں، اللہ کی راہ میں، اور مال کے لالچ میں نہیں، تعریف کے لالچ میں بھی نہیں، نہ کسی کی دشمنی کی وجہ سے، نہ کسی کی محبت کی وجہ سے۔ اس کی محنتیں ہیں تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر کسی کے دل میں اونٹ کی رسی حاصل کرنے کی بھی نیت ہوئی تو اس کا اجر ضائع ہو گیا۔ تو کیا پتا چلا؟ کوئی مفاد نہیں، کوئی تعریف نہیں، کوئی چیز نہیں چاہیے، طے کر لیں اپنے لیے کہ صرف اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اس کو غالب کرنے کے لیے محنت کرنی ہے۔ اور کس طرح سے؟ صف بستہ ہو کر، مل کر، ٹیم ورک کے ساتھ، اکیلے اکیلے نہیں۔ اکیلے آدمی کو تو شیطان اچک لے جاتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ میں سے ایک شخص کا گزر ایک گھاٹی سے ہوا جہاں میٹھے پانی کا ایک چشمہ بہتا تھا۔ اس کا ذائقہ اسے اچھا لگا۔ اس نے سوچا اگر میں لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر یہاں ٹھہر جاؤں اور اللہ کی عبادت کروں تو کتنا اچھا ہو۔ تاہم میں یہ کام اس وقت تک نہیں کروں گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہ لے لوں۔ بعد ازاں اس نے سارا ماجرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو آپ نے فرمایا ایسا نہ کرنا، تم میں سے کسی کا جہاد فی سبیل اللہ میں کھڑے ہونا گھر کی 70 سال کی نمازوں سے بہتر ہے۔ اندازہ لگائیے، اللہ کے رستے میں جہاد کرنا گھر کی 70 سال کی نمازوں سے بہتر ہے۔ اور فرمایا کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخش دے اور جنت میں داخل کر دے؟ سو اللہ کے رستے میں جہاد کرو۔ سنو، جو شخص اونٹنی کے دودھ دوہنے کے درمیانی وقفے جتنا بھی اللہ کے راستے میں لڑا اس پر جنت واجب ہو گئی۔ سبحان اللہ، الگ تھلگ زندگی گزارنے سے بہتر ہے دین کے راستے میں انسان کھڑا ہو جائے، اللہ کے کام کا بن جائے۔ اور ہم تو رمضان کی راتیں گزار رہے ہیں۔ پیارے نبی کی حدیث سن لیجئے، پہلے بھی آپ کو سنائی تھی لیکن دوبارہ یاد کر لیجئے۔ آپ نے فرمایا اللہ کے راستے میں گھڑی بھر کھڑے ہونا ہجر اسود کے سامنے لیلۃ القدر کے قیام سے بہتر ہے۔ رمضان ہو، لیلۃ القدر ہو، حرم ہو، بیت اللہ سامنے ہو، ہجر اسود کے بالکل سامنے کھڑے ہو کر پوری رات کے قیام سے بہتر ہے اللہ کے راستے میں کھڑے ہو جائیں، اللہ کے دین کے لیے محنتیں کر لیں۔ اور اللہ کو ٹیم ورک پسند ہے، اجتماعیت پسند ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں شیطان ایک آدمی کے ساتھ ہوتا ہے، جب دو ہو جائیں تو وہ بھاگ جاتا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ کا ہاتھ ہے جماعت پر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں، جماعت کا، اطاعت کا، ہجرت کا اور جہاد کا۔ اور بڑا کام کرنا ہو تو خاص طور پر اس کے لیے تو ٹیم ورک چاہیے۔ اللہ کے دین کا کام کرنا ہے، غلبہ دین کا کام کرنا ہے، اکیلے کیسے ہو سکتا ہے؟ مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک یہ حدیث بھی ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو جنت کے وسط میں گھر بنانا چاہے اسے چاہیے کہ جماعت کے ساتھ جڑا رہے۔ اور بھیڑیا اس بکری پر حملہ نہیں کرتا جو ریوڑ کے ساتھ ہوتی ہے، وہ اس بکری پر حملہ کرتا ہے جو اکیلی کھڑی ہوتی ہے۔ تنہا تنہا رہیں گے دین پر جمنا مشکل ہے، مل کر کام کریں گے کام بھی آسان ہو جائیں گے اور دین پر جمے رہنا بھی آسان ہو جائے گا۔ اور جو اللہ کے راستے میں محنت کرتے ہیں جہنم کا دھواں ان کے اندر نہیں جائے گا۔ پیارے نبی فرماتے ہیں جہاد کا غبار اور جہنم کا دھواں کسی مومن کے پیٹ میں کبھی جمع نہیں ہوں گے۔ لکھیے کمنٹس میں اگر آپ کے پاس کوئی صلاحیت ہے، اگر جذبہ ہے، اگر چاہتے ہیں کہ دین کی خدمت کریں، اللہ ہم سے کوئی کام لے لے، ایڈمن کو بتائیے، کمنٹس میں لکھیے، اپنی صلاحیتیں پیش کیجیے۔ زندگی وہی جو رب کے کام آ جائے، جو دوسروں کے لیے خیر کا باعث بن جائے، ورنہ اپنے لیے تو سبھی جیا کرتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ۔ اور یاد کرو موسیٰ علیہ السلام کی وہ بات جو انہوں نے اپنی قوم سے کہی تھی کہ اے میری قوم کے لوگو، تم کیوں مجھے اذیت دیتے ہو
حالانکہ تم خوب جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ اللہ تعالیٰ بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دلانے کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب ستائے جاتے تو فرماتے اللہ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے، وہ اس سے زیادہ ستائے گئے لیکن پھر بھی صابر رہے۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، پھر جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے۔ یعنی اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے جو لوگ ٹیڑھے راستوں پر چلنا چاہیں وہ خواہ انہیں پکڑ کر زبردستی صراط مستقیم پر لائے، جو نافرمانی پر تلے ہوئے ہوں ان کو زبردستی فرمانبرداری کا رستے پہ کھینچ کر لائے، جبرن لائے۔ کسی بھی شخص یا کسی بھی قوم کی گمراہی کا آغاز اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، بلکہ اس شخص یا اس قوم کی طرف سے ہوتا ہے۔ ٹیڑھے دلوں میں ہدایت نہیں ڈلا کرتی۔ آپ بوتل ٹیڑھی کر کے ٹوٹی کے نیچے رکھیں، کھول دیں ٹوٹی، بوتل میں پانی نہیں جائے گا جب تک آپ اسے سیدھا نہ کریں۔ اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا ہونے سے بچا لے۔ واللہ لا يهدي القوم الفاسقین، اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور یاد کیجئے عیسیٰ ابن مریم کی وہ بات جو انہوں نے کہی تھی کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں اس تورات کی جو مجھ سے پہلے آئی ہوئی موجود ہے۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ، اور بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ، مگر جب وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آیا تو انہوں نے کہا یہ تو صریح دھوکہ ہے۔ پہلے نشانیاں مانگتے ہیں، جب مل جاتی ہیں تو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت تو پہلی کتابوں میں موجود تھی، یہودی عیسائی جانتے تھے، پہچانتے تھے، جس طرح نجاشی نے جان لیا، پہچان لیا اور ایمان لے آیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام احمد بھی ہے۔ سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میرے کچھ نام ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماحی ہوں یعنی مٹانے والا، اللہ کفر کو میرے ذریعے سے مٹائے گا، میں حاشر ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو حشر میں میرے بعد جمع کرے گا، اور میں عاقب ہوں یعنی سب نبیوں کے بعد میں آنے والا۔ ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين، اب بھلا اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹے بہتان باندھے حالانکہ اسے اسلام اللہ کے آگے سر اطاعت جھکا دینے کی دعوت دی جا رہی ہو۔ ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اپنے نور کو پورا پھیلا کر رہے گا، خواہ کافروں کو یہ بات کتنی ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، وہی تو ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے پورے کے پورے دین پر غالب کر دے، خواہ مشرکین کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ کفر کو اسلام ناگوار ہے، مشرکوں کو توحید ناگوار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جتنی چاہیں کوششیں کر لیں، پروپیگنڈے کر لیں، من گھڑت باتیں کر لیں، یہ دین اسلام کو، یہ قرآن کو، اس کے نور کو نہیں بجھا سکتے۔ ان کی کوششیں ایسے ہی ہیں جیسے کوئی سورج یا چاند کو اپنی پھونک سے بجھانا چاہے، نہیں بجھا سکتا۔ لوگوں نے اسلام کو کیا مذاق سمجھا، ایک ٹمٹماتا چراغ سمجھا، منہ کی پھونک سے اسے بجھا دیں گے؟ یہ تو اللہ کا نور ہے اور یہ جلد حلال سے بدر بنے گا۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اسلام کا نور پھیل کر رہے گا، بس مجھے اور آپ کو اپنی کوششیں اس کے پھیلاؤ میں شامل کرنی ہے۔ اور یہاں تیسری مرتبہ یہ آیت قرآن میں آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو اس لیے بھیجا ہے کہ وہ اس دین کو تمام شعبہ ہے زندگی پر غالب کر دیں۔ اللہ نے یہ دین غلبے کے لیے بھیجا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد صرف نماز، روزہ، حج، عمرہ سکھا دینا نہیں تھا، بلکہ اس تمام شعبوں میں باطل نظام کو مٹا کر اسلام کو غالب کرنا آپ کا مقصد تھا، جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام عمر بھر قربانیاں دیتے رہے، اور یہ مشن آپ کے دور میں مکمل ہوا مگر ختم نہیں ہوا۔ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اب ہم نے اس دین کی
ترویج کے لیے، اس دین کے غلبے کے لیے کام کرنا ہے۔ دین کہیں نکو اور دبو بن کر رہنے کے لیے نہیں آیا، جزیہ دینے کے لیے نہیں آیا، ذمہ بن کر رہنے نہیں آیا، یہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے، اور یہ غالب ہوگا تو دنیا والوں کو سکھ ملے گا۔ چرند پرند اور پانی کی مچھلیاں اور درندے بھی دعائیں دیں گے۔ اس دین کی دوری کی وجہ سے بحر و بر میں فساد مچ گیا۔ اللہ ہمیں اس دین کے غلبے کے لیے کام کرنے والا بنا دے۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، میں بتاؤں تم کو وہ تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے بچا دے؟ تو کیا ایمان نجات کے لیے کافی نہیں؟ یہاں سے تو یہی پتہ چلا کہ ایمان لانے کے بعد عمل بھی کرنا پڑے گا، کوئی کام ہے جو کرنے ہوں گے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے تجارت کا لفظ استعمال کیا۔ بزنس سب کو اچھا لگتا ہے، اور وہ بزنس جس میں نقصان نہ ہو، جس میں نفع ہو۔ اور تجارت میں تو انسان اپنا مال لگاتا ہے، وقت لگاتا ہے، محنت لگاتا ہے، ذہانت، قابلیت لگاتا ہے، اور پھر اسے فائدہ حاصل کرتا ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں اصل تجارت، جو فائدہ بخش تجارت ہے، جو نقصان سے بچانے والی ہے، اور جو جہنم کے عذاب سے بچا لے گی، وہ تجارت کیا ہے؟ آؤ تمہیں بتاؤں۔ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ۔ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں، بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ ایمان لانے والوں کو ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے، گویا زبانی دعویٰ کافی نہیں ہے۔ جس چیز پر ایمان لائے ہو اس کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اپنے اس ایمان کے دعوے کو اپنے عمل سے سچا کر کے دکھاؤ۔ جہاد کرنا ہے اللہ کے راستے میں، مالوں کے ساتھ، جانوں کے ساتھ، یہ ہے وہ تجارت جو عذاب علیم سے بچائے گی۔ اور الحمدللہ میں اور آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اس وقت معاشرے میں پھیلی ہوئی بے دینی کے خلاف، جہالت کے خلاف، بے حیائی کے خلاف جہاد کریں۔ اور جہاد کی تمنا نہ ہونا، جہاد کے لیے موقع نہ ڈھونڈنا، یہ تو نفاق کی علامت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کیے بغیر مر گیا اور اس کے دل میں اس کی آرزو بھی نہیں تھی، تو وہ نفاق کی ایک کیفیت میں مرا۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ تو آئیے اپنے دین کے غلبے کے لیے اپنی استطاعت کے مطابق اپنی صلاحیتوں کو، اپنے مالوں کو، اپنے وقت کو، اپنی جان کو کھپا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سے بہترین زندگی اس شخص کی ہے جو جہاد میں اپنے گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھا، لگام تھامے دوڑا پھرتا ہے۔ جب کسی طرف سے حملے کا شور یا گھبراہٹ کی آواز سنتا ہے تو اس طرف دوڑ پڑتا ہے۔ تو ایسا بن جائیں، تیار، جہاں دین کو میری ضرورت ہو، میرے مال کی، میرے وقت کی، میری صلاحیتوں کی، جہاں دیکھوں جہالت ہے، جہاں دیکھوں بے دینی ہے، وہاں اپنی کوششیں ڈال دوں اور اللہ کی نظر میں بہترین ہو جاؤں۔ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ یاد کیجیے اپنے گناہوں کو۔ ہم میں سے کون ہے جو نہیں چاہتا کہ اس کے گناہ معاف ہوں؟ تو گناہوں کی معافی کا نسخہ کیا ہے؟ کہ اپنی صلاحیتوں کو دین کے لیے کھپا دیں۔ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ابدی قیام کی جنتوں میں بہترین گھر تمہیں عطا کرے گا۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ ہے بڑی کامیابی۔ کامیابی چاہتے ہو نا؟ باغات اچھے لگتے ہیں، بہترین گھر پسند ہے، عیش و عشرت کی زندگی پسند ہے، تو یہ رستہ منتخب کر لو، یہ رستہ جنتوں کو جاتا ہے۔ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ، اور دوسری چیز جو تم چاہتے ہو وہ بھی تمہیں دے گا، اللہ کی طرف سے نصرت اور قریب ہی میں حاصل ہو جانے والی فتح۔ اشارہ ہے فتح مکہ کی طرف۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کو اس کی بشارت دے دیجئے۔ مومن چاہتے ہیں کہ انہیں دنیا میں بھی کامیابی ملے، جنت تو ہر کوئی چاہتا ہے۔ کتنا مزہ ہو کہ دنیا میں بھی اللہ ہماری کوششوں کے نتیجے میں اسلام پھلے پھولے اور ہم اپنی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھیں، ہماری نسلیں دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بھی تمہیں ملے گا، لیکن اس سے پہلی چیز کیا ضروری ہے؟ دنیا میں کامیاب ہو جانا یہ ضمنی بات ہے۔ اصل یہ ہے کہ میرے اور آپ کے گناہ معاف کر دیے جائیں اور میرے اور آپ کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے۔
یہ بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، گر جیت گئے تو کیا کہنے، ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کے مددگار بنو، کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، جس طرح عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں کو خطاب کر کے کہا تھا کون ہے اللہ کی طرف بلانے میں میرا مددگار؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حواریوں نے جواب دیا تھا ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ، اس وقت بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لایا اور دوسرے گروہ نے انکار کیا۔ فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم فاصبحوا ظاہرین، پھر ہم نے ایمان لانے والوں کو ان کے دشمنوں کے مقابلے میں تائید کی اور وہی غالب ہو کر رہے۔ یہاں دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کی طرف بلانے میں لوگوں سے مدد طلب کر رہے ہیں، کون میری مدد کرے گا؟ اور اللہ تعالیٰ دین کی مدد کو اپنی مدد کہتے ہیں کہ کون میری مدد کرے گا۔ سوچئے تو صحیح، بادشاہوں کا بادشاہ مجھے اور آپ کو پکار لگاتا ہے، آؤ میرے دین کے مددگار بن جاؤ، میرے دین کے لیے محنت کرنے والے بن جاؤ، کتنی اعزاز کی بات ہے۔ اور اللہ کا دین کبھی محروم نہیں رہا، یہ نہ سوچئے کہ میں نہیں کروں گی تو شاید دین کا کام رہ جائے گا، نہیں، اللہ کسی اور سے یہ کام لے لے گا۔ دین تو کبھی محروم نہیں رہا، یہ نہ ہو کہ میں محروم رہ جاؤں، میں نے اگر نیکی کے کام میں حصہ نہ ڈالا تو کوئی اور ڈال دے گا۔ دین کو کوئی کمی نہیں، اللہ کے لیے لوگوں کی کمی نہیں، اللہ کے لیے مال کی کمی نہیں، اللہ کے لیے صلاحیتوں کی کمی نہیں۔ یہ میرے اور آپ کے لیے اعزاز اور سعادت کی بات ہے کہ بادشاہ اپنے دربار میں نوکری دے دے، اللہ ان لمحات کو ہماری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بنا دے۔ بعض اوقات ہم اپنی زندگی کے ان لمحوں کو یاد کرتے ہیں کہ فلاں موقع پر، فلاں سن، فلاں مہینے مجھے کسی نے یہ لائن لینے کا مشورہ دیا تھا، مجھے اس کالج میں ایڈمیشن کا مشورہ دیا تھا، یا فلاں لمحے ہمارا یہ شادی کا فیصلہ ہوا، یا یہ میں نے کاروبار کا فیصلہ کیا، اور اس کے بعد اللہ نے مجھے کتنی کامیابیاں دکھائیں۔ تو اللہ کرے رمضان کی یہ راتیں اور یہ دن میرے اور آپ کے لیے وہ ٹرننگ پوائنٹ بن جائیں، میرے اور آپ کا مقدر سنوار دے، میری اور آپ کی زندگی سنوار دے، عمر بھر کے لیے یادگار ہو جائے ہمارے لیے کہ ہم نے قرآن پڑھا تھا تو مجھے سمجھ آئی، تب سے اس راہ پر چلی ہوں تو پھر مڑ کے کبھی نہیں دیکھا۔ آغاز سفر ایمان و یقین، انجام عمل ایک شام حسین، بن دیکھے حسن کی منزل کو یہ رستہ پیارا کیا جانو، رستہ ہی یہاں خود منزل ہے، ٹھوکر ہی یہاں ایک حاصل ہے، اے سود و زیاں گننے والو کس نے ہے پکارا کیا جانو۔